نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح رب زدنی علما حسبنا اللہ ونعم الوکیل حسبنا اللہ ونعم الوکیل نصر من اللہ وفتح قریب۔ میں عاجزہ سیدہ ام علی اپنی تمام جنت کی طلبگار دوستوں فرینڈس فار جنہ کو ایمان، عافیت اور برکت اور آخرت کی تمام کامیابیوں کی دعاؤں کے ساتھ اس دورہ قرآن کی آج کی کلاس کا آغاز اللہ رب العزت کی بھرپور مدد کی دعا اور یقین کے ساتھ کر رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس پورے سفر میں ہمارا مددگار اور معاون ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کی بہترین حفاظت فرمائے ہر شر سے، ہر حاسد سے اور ہر شیطان سے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو، ہمارے گھروں کو، اولاد، والدین، شوہر، بہن بھائیوں کو اپنے مقربین میں شمار فرما لے، مخلصین میں شمار فرما لے، متقین میں شمار فرما لے اور ہمارے جنت کے راستے بے حد آسان اور خوبصورت بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، ہم نے کل انٹروڈکشن آف دا قرآن آلموسٹ کمپلیٹ کر لیا تھا۔ میرا خیال ہے کچھ چیزیں یاد ہوں گی، میں ایک کوئک اس کا ریویو کر لیتے ہیں، اس کو دہرا لیتے ہیں، اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں۔ نمبر 1 ہم نے کیا انٹروڈکشن آف دا ورڈ قرآن۔ قرآن پاک کا مطلب عربی زبان میں جو عربی ڈکشنری کے مطابق لیا جاتا ہے وہ ہے دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب۔ اس کے بعد ہم نے نیکسٹ اسٹیپ پہ دیکھا کہ سبجیکٹ آف دا قرآن کیا ہے، تو قرآن کا موضوع انسان ہے، سبجیکٹ آف دا قرآن انسان ہے، سبجیکٹ آف دا قرآن انسانیت ہے۔ اس کے بعد ہم نے 3rd نمبر پہ دیکھا رائٹس آف دا قرآن، کہ قرآن کریم کے حقوق کیا ہیں ہمارے اوپر۔ تو اس کو اللہ کی کتاب ماننا، 5 رائٹس ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اللہ کی کتاب ماننا، اس کو بہترین تجوید، بہترین تلفظ کے ساتھ پڑھنا۔ نمبر 3 اس کو پورے طریقے سے، بہترین طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنا۔ نمبر 4 اس کو آگے پہنچانا، اس پہ عمل کرنا۔ نمبر 4 اس پہ عمل کرنا، اور نمبر 5 اس کو آگے پہنچانا۔ یہ 5 رائٹس آف قرآن ہیں۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو قرآن پاک ہے اس کے اندر کیا چیز ہمیں وہ دی گئی ہے، مین بیس کیا چیز دی گئی ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم اس کو سٹیٹس کہہ سکیں قرآن کا، ہم اس کو بیس سٹیٹس کسی بھی چیز کا کہ وہ ہے کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، اس کے ہونے کی وجہ کیا ہے۔ تو سٹیٹس آف دا قرآن جو ہے وہ کیا ہے کہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے انسانیت کی رہتی دنیا تک کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے۔ دنیا میں اب روبوٹس آ جائیں، روبوٹکس کو پڑھ رہے ہیں بچے اب، ٹھیک ہے، اے آئی جہاں تک ترقی کر جائے، اس کا اوریجن بھی قرآن میں ہے اور اس سے جنریٹ ہونے والے مسائل کا حل بھی قرآن میں ہے۔ قرآن کریم میں وہ تمام تر روحانیت موجود ہے جو اس میں سے کسی بھی چیز نے اگر انسان کو نقصان پہنچایا تو اس کے اگینسٹ اس کو پاور دے سکتی ہے۔ واحد قرآن ہے، واحد قرآن ہے۔ بلکہ ایک چیز ایڈ کر دیتی ہوں، ابھی ایک ریسرچ میں سن رہی تھی 2 days before، اس کو میں 2 دن سے چاہ رہی ہوں کہ میں اس میں ایڈ کر لوں، کہ ایک بچے نے خودکشی کی اور اس کے وہ رپورٹ ہوا، اس کے بعد مطلب یہ بڑا نون واقعہ ہے، اور اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے کے بعد ایک اور بچی نے خودکشی کی۔ دونوں کے پیرنٹس نے اے آئی کے اوپر کیس کیا ہوا ہے۔ اب کیس کیا ہے کہ بچے نے اے آئی مطلب جو چیٹ جی پی ٹی ہے، ٹھیک ہے، اس کو اپنا اس کو دوست بنایا، ٹھیک ہے، وہ اپنے ہر مسئلے کا حل اس سے شیئر کرتا رہا، وہ اپنی ہر بات چیٹ جی پی ٹی سے کرتا رہا، وہ اس کو پورے کے پورے سفیشینٹ آنسرز وہاں سے ملتے رہے۔ پھر وہ آئسولیٹڈ ہوتا گیا، پھر وہ اتنا الگ ہو گیا، اس نے اتنے مطلب اس نے کس قسم کے کوشچن کیے ہوں گے اپنے بارے میں، ٹھیک ہے، اپنی ذات کے بارے میں، کائنات کے بارے میں، زندگی کے بارے میں۔ وہاں سے اس کو جو آنسرز مل رہے تھے وہ اس کو زندگی سے دوری سکھا رہے تھے،
اور یہاں تک کہ اس نے سوئسائڈ کر لیا. اس کو لگا دنیا کی ضرورت ہے ہی نہیں, میری ضرورت ہی نہیں ہے, میرے جینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسی طرح ایک اور بچی کا واقعہ ہے, تو اس کے اوپر جو ریسرچ کی جا رہی ہے نا, اس پہ جو, کیونکہ میرا پروفیشن ہے اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے ریسرچ کرنا, ان کے لیے کام کرنا, ان کی کیئر کرنا, تو میں ان چیزوں سے ان ٹچ رہتی ہوں. اب اس میں جو آنسر ہے, اس کا جو آنسر ہے جس پہ غور کیا جا رہا ہے, وہ یہ ہے کہ پوری ایک اسپرچول پاور کی ضرورت ہے انسان کو. اب آگے جو اگر روبوٹس ہوتے ہیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو اپنی ڈگنیٹی, اپنی جو سپریم پاور ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے, انسان اشرف المخلوقات ہے, انسان سب سے اشرف مخلوق ہے, انسان اس دنیا میں موجود تمام مخلوقات میں سب سے اشرف ہے, اللہ نے بنایا ہے. تو اب اس کو اپنے ساتھ اپنی اس ڈگنیٹی کو ثابت کرنے کے لیے, جب سامنے اتنی ہیوی مشینری کام کر رہی ہوگی نا, اور جب ساتھ ہر جگہ پہ کام کر رہی ہوگی, اور چیٹ جی پی ٹی اور بہت سارے اس طرح کے جو ایپس ہیں ان کے ذریعے انسان کو ہر چیز کو سمرائز کر کے 1 سیکنڈ کے اندر دیا بھی جا رہا ہے, ٹھیک ہے, تو برین کو اس کے کتنا ورک کرنا ہے, ان ساری چیزوں کے لیے اس کو ایک بہت اسٹرانگ اسپرچول پاور کی ضرورت ہے. اور وہ جو اسپرچول پاور ہے وہ اس کو قرآن دے سکتا ہے, صرف قرآن دے سکتا ہے. قرآن کو بار بار پڑھنا, قرآن پہ دیکھیں, جب انسان تدبر اس لیول کا کرنا شروع کر دے نا, اس لیول کا, یعنی تھاٹ آپ کا پورا ڈیولپ ہو جائے قرآن کے لیے, ٹھیک ہے, اور جو ڈیولپ کرنے کے لیے قرآن آیا ہے کہ آپ کی آنکھیں ایک نارمل انسان کی طرح دنیا کو نہ دیکھیں, آپ کی آنکھیں اس دنیا کو ویسے دیکھیں جیسے رب تعالیٰ نے اس کو بنایا ہے, جیسے اللہ رب العزت نے اس کو بنایا ہے, جیسے اللہ رب العزت نے اس کو تخلیق کیا ہے. تو ویسے آنکھیں کس طرح دیکھنے لگتی ہیں جب ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ جب بارش ہوگی اس کے آگے آگے جو ہوا آئے گی وہ اللہ کی رحمتیں لے کے آ رہی ہے, اب وہ ہمارے چہرے سے ٹکرا رہی ہے تو ہم کیوں اندر تک مطمئن نہیں ہوں گے, ہم کیوں خوش نہیں ہوں گے. اسی طرح جب سورج نکلے گا, ٹھیک ہے, ہمیں یقین ہوگا اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے نکالا ہے اتنا بڑا سورج اور اتنی خوبصورتی سے کہ یہ ایک آگ کا گولا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آ رہی آگ, ٹھیک ہے. پھر جب چاند نکلے گا, جب ہم ستاروں کو دیکھیں گے, جب ہم درختوں کو دیکھیں گے, جب ہم پھولوں کو دیکھیں گے, جب کائنات کو, ان پہاڑوں کو, ان سمندروں کو دیکھیں گے, ہم ہر چیز کے اندر اللہ رب العزت کی تخلیق کی جو خوبصورتی ہے, اس کی جو انتہائیں ہیں, اس تخلیق کے اندر جو باریکیاں ہیں, اس تخلیق کے اندر جو خوبصورتیاں ہیں, ہم ان کو دیکھنے کی کوشش کریں گے, ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں گے, ہم ان پہ غور کر رہے ہوں گے. یہاں پہ پھر چاہے روبوٹ آ جائیں, یہاں پہ چاہے اس سے بھی آگے کوئی چیز آ جائے, ٹھیک ہے, انسان کو پتہ یقین ہوگا جب وہ قرآن سے جڑا ہوا ہے, جب وہ روز قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, جب وہ ہر روز یہ پڑھ رہا ہے کہ یہ چند لمحے کی زندگی ہے, جب وہ ہر روز اس چیز کا مطالعہ کر رہا ہے کہ مجھے بس لباس تقویٰ پہن کے چلنا ہے, اللہ کا خوف پہن کے چلنا ہے, اللہ کا خوف اوڑھ کے چلنا ہے, اور مجھے پورا یقین رکھنا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے, میری شہرگ سے زیادہ میرے قریب ہے, میرے ہر سوال کا جواب دینے پہ قادر ہے, مجھے ہر لمحے وہ جانتا ہے. اگر انسان کو آپ سوچیں, جس انسان کو ہم نے اپنی اولاد کو یہ یقین دلانا ہے بیسیکلی, جس کے لیے میں نے بات شروع کی ہے کہ کسی جگہ وہ تنہا نہیں ہے, ہر جگہ اللہ ان کے ساتھ ہے, ہر جگہ اللہ ان کے ساتھ ہے, ہر لمحے اللہ ان کے ساتھ ہے. اور ہے, قرآن ہمیں بتا رہا ہے, اللہ رب العزت کا وعدہ ہے قرآن کے اندر, ٹھیک ہے, کہ میں اپنے بندے کے بارے میں جیسا وہ میرے لیے گمان کرتا ہے میں ویسا ہو جاتا ہوں. اتنی محبت اللہ نے کی ہے اپنے بندے سے, وہ ہر لمحہ ساتھ ہے, وہ ہر چیز کو جانتا ہے, وہ ہر چیز کرنے پہ قادر ہے. اس پوری کائنات کی تخلیق میں جب اس نے کن کہا فیکون اور یہ ہو گئی, تو ہمارے لیے بھی وہ سب کچھ کرنے پہ قادر ہے. یہ یقین جتنا ہمارے لیے ضروری تھا نا, ہمارے سے زیادہ اگلی نسل کے لیے ضروری ہے. جس طرح کے چیلنجز کا ان کو سامنا ہے, جس طرح کی چیزوں کا ان کو سامنا ہے, تو اگر قرآن سے جڑے ہوئے ہوں گے, وہ اسپرچول پاور ان کے اندر جاری ہوگی, تو یہ کسی بھی اور مخلوق کو اپنے سے نہ تو افضل سمجھیں گے, نہ ہی اس سے ڈریں گے, بلکہ اس کا آرام سے مقابلہ کریں گے. اور نارمل جیسے ایک سیل فون کو یوز کرنا شروع کیا, انسان ڈرا تو نہیں, ٹھیک ہے, لیکن اب یہ جو اگلے سٹیپس ہیں نا, سارے اگلے جو سٹیپس ہیں کہ اس کے ہر جگہ پہ انسان کو ریپلیس کر دیا جائے, کہ انسان کی ضرورت باقی نہ رہے, بہت سارے فیلڈز میں انسان کی ضرورت باقی نہ رہے. تو یہ جو دجالی دور ہے نا میری سسٹرز, اس میں جتنا ضروری قرآن سے جوڑنا ہے اپنی اولاد کو, اتنا ضروری اور کوئی کام نہیں ہے, اتنا ضروری بلیو می اور کوئی کام نہیں ہے. اگر ہم نے ان کو صحیح معنوں میں قرآن کی پاورز سے آگاہ کر دیا نا,
تو پھر وہ دنیا کہیں بھی کسی بھی لیول پہ چلی جائے قرآن سے ہی حل ڈھونڈیں گے. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ قرآن سے حل ملے گا, اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. یہ انسان کا تو وعدہ نہیں ہے جو پورا ہوگا یا نہیں ہوگا. اللہ کا تو کوئی وعدہ چھوٹا ہے ہی نہیں نا, سبھی سچے ہیں, ہر وعدہ سچا ہے اللہ کا, ہر وعدہ سچا ہے. اور پھر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے وہ معجزے بھی دکھائے ہیں, اللہ وہ معجزے قرآن میں دکھائے ہیں کہ پیشین گوئی آ رہی ہے کہ فلاں حکومت تباہ ہو گئی, ابھی ہم نے پڑھا نا, ٹھیک ہے, سلطنت روما کے بارے میں, ایران کے بارے میں, اور وہ انہی 9 سالوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا کہ پلٹ کے رکھ دی اللہ تعالیٰ نے پوری کی پوری سلطنت ان کی. تو یہ واقعے ہم ابھی بھی دیکھیں گے, یہ چیزیں ابھی آگے بھی رونما ہوں گی. ہمارے لیے سپر اینڈ سپریم پاور صرف ایک ہی ہے, اور وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے, اور اس کی پوری کائنات کے اندر ہمارا ایمان ہے کہ اس کا حکم چل رہا ہے. پوری کائنات کے اندر ہمارا ایمان ہے کہ جتنا نالج ضروری ہے انسان کے لیے, جتنی اس کی کیپیسٹی ہے, پورا کا پورا نالج قرآن میں ہے, پورا کا پورا نالج قرآن میں ہے. تو اب جب ہم یہ یقین رکھ کے اس کو ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف کے طور پہ متعارف کروائیں گے, اس وقت ہماری اولاد کا کانفیڈنس, اور اگر انہیں پتہ ہی نہ ہوا کہ کتنی عظیم کتاب ہمارے گھر میں موجود ہے, کتنی عظیم کتاب ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے, کتنی عظیم کتاب ہے جو دنیا کو بھی پرسکون کر سکتی ہے, جو موت کو بھی پرسکون کر سکتی ہے, جو اپنی قبر کو بھی پرسکون کر سکتی ہے, جو حشر کے دن کو بھی پرسکون کر سکتی ہے, اور جس کے بارے میں اعلان کیا جائے گا کہ میرے بندے اب اس کو پڑھتے جاؤ اور چڑھتے جاؤ وہ سیڑھیاں جو جنت کی ہیں, اور جہاں تمہارا قرآن ختم ہو جائے وہاں پہ تمہاری جنت ہے. اللہ اکبر. ہمیں غور کرنا ہے, ہمیں غور کرنا ہے. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس وقت اتنا الجھا دیا گیا ہے بچوں کی سٹڈیز کو, اتنا الجھا دیا گیا ہے ماں باپ کو جو فائنینشیل اینڈ سے ٹارگیٹس ہیں ان کے اندر, کہ دونوں کو وقت نہیں مل رہا قرآن پہ لگانے کے لیے. لیکن یہی شیطان ہے, یہی شیطان ہے. بچوں کو ہم نے پیچھے نہیں ہٹنے دینا, اپنے اپنے فیلڈ میں ان کو آگے بڑھنے دینا ہے. مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ دنیا میں کچھ کر نہ سکے. مسلمان بہت پروڈکٹیو ہوتا ہے, مسلمان بہت خیر کا منبع ہوتا ہے, مسلمان بہت ایکٹیو ہوتا ہے, مسلمان بہت زیادہ نئی سے نئی کریٹیو ہوتا ہے بہت, ٹھیک ہے. مسلمز ہیں اور مسلمز کے لیے ہی ہیں ساری چیزیں. تو اپنے اپنے فیلڈ میں ان کو باکمال ہونے دینا ہے, لیکن وقت کے اندر سے وقت تلاش کرنا ہے. اور وہ کیسے تلاش کر سکتے ہیں؟ اللہ سے برکت مانگنی ہے, اللہ سے برکت مانگنی ہے کہ یا رب انہی 24 جو آورز ہیں ہمارے پاس, ان میں وہ برکت عطا فرما دیں یا رب, کہ یہ بچے صحیح معنوں میں قرآن کو پڑھ سکیں, سمجھ سکیں. اچھا کیسے سمجھ سکیں گے؟ جب ماں کے دل میں قرآن اتر جائے گا, جو ٹارگیٹ لے کے فرینڈس فار جنہ بنا ہے, جو ٹارگیٹ لے کے فرینڈس فار جنہ چل رہا ہے, جو ٹارگیٹ لے کے فرینڈس فار جنہ اپنی آگے برانچز کو بنا رہا ہے, کہ جب ماں کے دل میں قرآن ہوگا نا, جب ماں کا اوڑھنا بچھونا قرآن ہوگا, جب ماں کو پوری طرح صحیح اسپرٹ کے ساتھ قرآن سمجھ آ چکا ہوگا, تو ہو ہی نہیں سکتا کہ اولاد کو سمجھ نہ آئے. جب وہ کھانا بناتے ہوئے قرآن کو سوچ رہی ہے, جب وہ سبزی کاٹتے ہوئے اللہ کے رنگوں کو سوچ رہی ہے, جب وہ کھانے کو بناتے ہوئے اس کی خوشبو میں اللہ کی محبتوں کو پہچان رہی ہے, جب وہ اس کھانے کے لطف میں اللہ کی محبتوں کو ڈھونڈ رہی ہے, اس کی برکتوں میں اللہ تعالیٰ کی محبتوں کو ڈھونڈ رہی ہے, اپنی اولاد کے چہروں میں اللہ کی محبتوں کو ڈھونڈ رہی ہے, تو وہ ماں ہو ہی نہیں سکتی ایسی کہ وہ اپنی اولاد کے دل تک قرآن نہ اتار دے. اس لیے کہ جب اس کو ہر چیز میں ہواؤں میں اللہ کی رحمتیں دکھائی دیں گی, جب اس کو اپنی اولاد جیسے جیسے ترقی کری اللہ کی رحمتیں دکھائی دیں گی, جب اس کو اپنے گھر کے اندر جتنے رنگ ہیں, جتنی خوبصورتی ہے, اس کو اللہ کی رحمتیں دکھائی دیں گی, تو وہ ایک اتنی مطمئن ماں ہوگی کہ وہ بغیر شاؤٹ کیے, بغیر وہ شارٹ ٹیمپر ہوئے, بغیر وہ کسی بھی اس طرح کی ڈپریشن اور انگزائٹی کا شکار ہوئے, بغیر ان سب چیزوں کے بغیر وہ اولاد کی تربیت کر رہی ہوگی. کیونکہ قرآن میں پڑھ لیا ہے, چند لمحے کی زندگی ہے, گزر ہی جانا ہے سب کچھ, یہاں سے بس ایک چیز کما کے جانی ہے, اور وہ آخرت ہے, وہ اللہ کی خوشنودی ہے, وہ حشر کا دن ہے, وہ قبر ہے, وہ موت کا ذائقہ ہے, بس کمانا ہی یہی ہے. تو جو یہاں ان کر رہے ہیں وہ یہیں رہ جانا ہے. فکر کس بات کی ہے؟ کس بات کی فکر ہے؟ صرف ایک ہی چیز کا فکر پالنا ہے, اور پال لینا اس فکر کو, سوار کر لینا ہے خود پہ, اپنے اندر بسا لینا ہے کہ میری اولاد کے دل تک قرآن اتر جائے, میری اولاد کے دل تک قرآن اتر جائے. آپ اس کو ہر منظر میں اللہ کی محبت دکھانے کی کوشش کریں, ہر منظر میں. بارش ہو رہی ہے, بچوں سے ڈسکشن کریں, دیکھو یہ کیا بیوٹی ہے اس کی, اس وقت اسکائی کے کتنے کلرز ہیں, اس وقت یہ جو بوندیں اتر رہی ہیں ان کے ساتھ فرشتے اتر رہے ہیں, وہ فیل کریں گے اس چیز کو.
چھوٹے چھوٹے بچے اس کو فیل کرتے ہیں. میں اپنے بچوں سے کہتی تھی جائیں ہینڈ شیک کر کے آئیں ذرا فرشتوں سے, تو یہ حیران ہوتے تھے کیسے. ظاہر ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ اس وقت ہو رہا ہے ہینڈ شیک یا نہیں, لیکن مجھے یہ یقین ہے کہ بارش کی ہر بوند کے ساتھ ایک فرشتہ اتر رہا ہے, کیونکہ میرے رب نے بتایا, میرے اللہ کے حبیب نے بتایا. تو جب مجھے یہ یقین ہے تو مجھے اپنے بچوں کو کہنا چاہیے کہ جائیں ذرا بارش میں, اللہ تعالیٰ کے جو فرشتے آ رہے ہیں نا ان سے مصافحہ کر کے آئیں. اب وہ واپس آئے ہیں, ٹھیک ہے, وہ باتیں کرتے ہیں. اچھا پھر فرشتے کیسے ہوتے ہیں اماں؟ پھر وہ فرشتے وہ کیا کیا کرتے ہیں؟ پھر وہیں پہ انٹروڈکشن کائنات کا آپ اپنے بچوں کو دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو اسکائی ہے اس کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ جو سورج نکل رہا ہے, یہ جو چاند نکل رہا ہے, یہ جو ستارے ہیں, ان سب کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے, یہ جو ہوائیں چل رہی ہیں, یہ بادل برس رہے ہیں, ان سب پہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے. تو پھر بچے کہتے ہیں اچھا اتنی ڈیوٹیز کیوں ہیں؟ میرے بچے مجھ سے کہتے تھے دونوں, اماں اتنی ڈیوٹیز کیوں ہیں؟ تو میں ان سے کہتی تھی اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے بہت محبت کی ہے, اللہ آپ سے بہت پیار کرتے ہیں. تو پھر یہ دونوں خوش ہو جاتے تھے. اور پھر میں ان سے کہتی تھی چلیں, اب کہتے تھے اچھا پھر ہم پھر سجدہ کر کے آئیں 2 منٹ. تو میں ان سے کہتی تھی بارش کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے, اور خاص طور پہ جب سورج نکلا ہوا ہو. یہ ایک حدیث ہے کہ جب سورج نکلا ہوا ہو اور بارش ہو رہی ہو تو قبولیت کا وقت ہوتا ہے. تو میں ان سے کہتی تھی کریں جلدی سے سجدہ کریں, اگر زوال کا وقت نہیں ہے تو جلدی سے سجدہ کریں, اللہ سے مانگ لیں. اور پھر جو چیز پلان ہو رہی ہوتی تھی نا, میں خود ان کو لے کے دیتی تھی تاکہ ان کو لگے کہ ہم نے اس طرح ان چیزوں کو جا کے مانگا ہے تو وہ ملی ہیں. اچھا جو میری ذات ہے وہ تو کسی بھی قابل نہیں ہے, یہ سب کون کروا رہا تھا؟ اللہ رب العزت کی ذات. یہ سب کون کروا رہا تھا؟ اللہ کی رحمتیں, ٹھیک ہے. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ جب ماں اللہ سے مانگ رہی ہے, اللہ تعالیٰ مجھے سکھانا سمجھا دیں. میرے رب میں ان کو آپ کی ذات اقدس کا تعارف دینا چاہتی ہوں, مجھے سمجھا دیں. میرے پروردگار میں اپنے بچوں کے دلوں تک ایمان کی محبت کو, تراوت کو اتارنا چاہتی ہوں, آپ مجھے سکھا دیں. ماں مانگے گی تو ملے گا نا. جب مائیں بالکل موبائل میں گم ہو جائیں گی, جب مائیں ریلز میں اور ولاگز میں اور ڈرامے میں گم ہو جائیں گی, جب مائیں اتنا زیادہ فیشن انڈسٹری کو سوار کر دیا گیا ہے, اتنا زیادہ میک اپ انڈسٹری کو سوار کر دیا گیا ہے, اتنا زیادہ اپنی سیلف جو آپ کی کیور ہے اس کو سوار کر دیا گیا ہے. ضروری ہے سب کچھ ضروری ہے, لیکن اتنا ضروری نہیں ہے جتنا سوار کر دیا گیا ہے. جب قرآن کریم سے ہمارا تعلق صحیح معنوں میں مضبوط ہو جاتا ہے نا, پھر قرآن ہمیں وہ اسپرچول پاور دیتا ہے کہ ہم آئیڈینٹیفائی کر پاتے ہیں کہ اتنا ضروری ہے اور اتنا ضروری نہیں ہے. اور تبھی ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ ہم اپنی اولاد کو اس معاملے میں اس قابل بنا سکیں کہ آپ کو جب ہم نہیں ہوں گے. دیکھیں ہمارے پیرنٹس ہمیں ان چیلنجز انہوں نے نہیں دیکھے تھے جب وہ ہمیں بچپن میں پڑھا رہے تھے اور چند پروفیشن سامنے ہوتے تھے کہ اچھا ان میں سے ایک جو ہے بچوں کو کہیں نہ کہیں ایک لائن پہ ڈائریکشن دینی ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں جب ڈبیٹس اور یہ چیزیں پیرنٹس بار بار بک اپ کر رہے ہوتے تھے کہ کانفیڈنٹ ہونا ہے, کوئی بھی فیلڈ ہوگا تو آپ اس کے اندر بہت بہترین چل سکیں گے. میڈیا سامنے نہیں تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ جو میڈیا ہے یہ پورا اتنا بڑا ایک وہ میڈیا ہب بن جائے گا اور اس میں اتنی زیادہ چیزیں ہو جائیں گی کرنے کے لیے. تو وہ چیلنج ہمارے سامنے آیا, ہم نے اس کو کیا, ٹھیک ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ بچے 10-15 سال کے بعد کیا کر رہے ہوں گے, اور ابھی فی الحال جو سچویشن نظر آ رہی ہے ہمیں ان کو قرآن سے اتنا اسٹرانگ ان کا تعلق بنانا ہے, اتنا اسٹرانگ تعلق بنانا ہے کہ یہ کچھ بھی کر رہے ہوں یہ دجالی دور میں اپنے ایمان پہ قائم رہ کے آگے بڑھنے والوں میں سے ہوں. کیونکہ میں تو بار بار اپنے بچوں کو بتاتی ہوں, یہ مجھ پوچھتے ہیں دجالی دور اما آخری فائٹ نظر آ رہی ہے؟ میں کہتی ہوں بیٹے آخری فائٹ ہے یا پہلی فائٹ ہے؟ جیتیں گے مسلمان ہی, ہمارا ایمان ہے اللہ پہ, اور چند ہوں گے, سب بھی نہیں ہوں گے, چند مسلمان ہوں گے, مٹھی بھر مسلمان ہوں گے جو جیتیں گے. اور پھر ان کے لیے جو مقام ہے ان کو میں بتاتی رہتی ہوں ہر وقت, وہ مقام یاد رکھنا, قدم پیچھے نہیں ہٹانے, دجال کی جو بھی اس کی اٹریکشنز ہوں گی اس کی طرف نہیں بڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہیں سمجھ میں آ جائے کہ دجال آ گیا, اس کی جتنی اناؤنسمنٹس ہوں ان سے الٹی طرف بھاگنا, ٹھیک ہے, ان سے دور. پھر بچوں کو مضبوط کرنا ہے, ہم نے ان کو مضبوط کرنا ہے ذہنی طور پہ, روحانی طور پہ, جسمانی طور پہ, کہ یہ ہر طرح کے حالات میں سروائیو کرنے کے قابل ہوں. اب یہ اتنے سارے جو چیلنجز ہیں یہ ہم کیسے پورے کریں گے اگر قرآن ہی نہیں آتا ہوگا, اگر قرآن کا ہی نہیں پتا, اگر ہم ان کو روز اس کی. میں اپنے بچوں کو ایک چیز ہمیشہ, مطلب میں نے جو اللہ ہے نا, اللہ پاک کی رحمتیں ہیں جو دل میں ڈال رہے ہیں, میں کہنے کا مطلب میں نہیں ہوں, میں کہنے کا مطلب ایک نالج ہے جو آپ تک پہنچایا جا رہا ہے, کیونکہ جو بھی ہے وہ اللہ کی رحمت ہے, جو سمجھایا وہ اللہ کی رحمت ہے. میں ان کو ایک بات کہتی ہوں کہ بیٹے گھر میں سے اگر نکلنا پڑے نا دجالی دور میں تو ایک چیز کو تھام کے چل پڑنا, اور وہ قرآن ہے. اس کو نہیں چھوڑنا, اپنے قرآن کو تھام لینا اور چل پڑنا, ناکام نہیں ہوگے.
تنہا نہیں ہوں گے. کوئی بھی سچویشن ہو جائے کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ محفوظ کر دے گا. قرآن کے علاوہ اگر سلیکشن کرنی پڑے نا, چند لمحے کا وقت ہو کہ سلیکشن کرنی ہے, تو اگلی چیز کیا اٹھانا, یہاں سے اپنی حدیث کی بک اٹھا لینا. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کچھ ضروری نہیں ہے, اس کے علاوہ کچھ ضروری نہیں ہے. کھلانے والی اللہ کی ذات ہے, سنبھالنے والی اللہ کی ذات ہے, حفاظت کرنے والی اللہ کی ذات ہے, ہر مشکل سے نکالنے والی اللہ کی ذات ہے. تو ہمیں اتنا اسٹرانگ کرنا ہے بچوں کو, ان کے قرآن سے تعلق کو اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ ماں باپ ہیں یا نہیں, آپ کے ہاتھوں میں قرآن ہے تو آپ ویل اکوپڈ ہیں. دنیا کی کوئی طاقت آپ کو جھکا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت آپ کو تنہا نہیں کر سکتی. یہ اس وقت بہت ضروری ہے بتانا, اس وقت بہت ضروری ہے بتانا. تو ہم نے اب تھوڑا سا کلیئر ہو رہا ہے آہستہ آہستہ, کہ میں بار بار دہرا رہی ہوں ان چیزوں کو, تاکہ یہ ہمارے اتنا دل میں اتر جائیں کہ جب ہم پڑھیں ہمیں لطف آ رہا ہو قرآن کا, کہ ہم نے جو اسٹیٹس آف دا قرآن ہے, یعنی قرآن ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے, وہاں سے میں نے یہ بات شروع کی تھی کہ اسٹیٹس آف دا قرآن یہ ہے کہ سب کچھ ہی قرآن ہے. اگر ہم نے قرآن کو صحیح معنوں میں تھام لیا, یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے, اس کے اندر دنیا کا ہر علم ہے, اس کے اندر ہر مسئلے کا حل موجود ہے, اس کے اندر تاریخ کے آئینے میں بھی آپ سب کچھ دیکھ سکتے ہیں, اس کے اندر فیوچر میں بھی جو کچھ ہونا ہے سب کچھ پریڈکٹ کر دیا گیا ہے, اور ہر مسئلے کا حل یہ خود بیان کرتا جائے گا اور سمجھاتا جائے گا جیسے جیسے انسانیت آگے قدم رکھے گی. آج تک 1447 ہجری چل رہی ہے, آج تک مجھے بتائیں کہ کسی جگہ کے اوپر یہ لگا ہو کہ اچھا اب یہ یہاں سے ہم نہیں لے سکتے, اب ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت ہے. کتنے چیلنجز انسانیت نے فیس کیے ہیں ان پچھلے گزشتہ سالوں کے اندر, ٹھیک ہے, گزشتہ جو 1.5 صدی ہے, کتنے چیلنجز ہیں, لیکن کیا ہے, ہر چیز کے اندر حل موجود ہے, ہر چیز کے اندر حل قرآن میں موجود ہے. تو اس قرآن کو میری پیاری فرینڈس فار جنہ کا مقصد سمجھیں. اس فورم کا, اس گروپ کا, اس پہ آنے والے چینلز کا, اس پہ کے ساتھ بننے والے ادارے کا صرف ایک مقصد ہے, ماں کو قرآن سے جوڑنا ہے, ماں کو قرآن سے جوڑنا ہے, قرآن کی اہمیت سکھانی ہے, قرآن کریم دلوں تک اتارنے کی کوشش کرنی ہے. یہ اتر گیا تو ہم جنتی کے ساتھی ہیں نا, یہ دل میں اتر گیا تو کوئی نہیں روک سکتا ہمیں اکٹھے جنت میں جانے سے. اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول ہو گئے, کوئی نہیں روک سکے گا اکٹھے جنت میں جانے سے. اور اس قرآن کریم کے ساتھ 2 چیزیں ضروری ہیں, اللہ اور اللہ کے حبیب کا عشق. یہ اگر ہمیں طاقت مل گئی, اس کے بعد دنیا میں بھی ہم کامیاب ہیں, آخرت میں بھی ہم کامیاب ہیں انشاءاللہ العزیز. اچھا, اب ہم نے ریوائز کر لی 4 چیزیں, ٹھیک ہے. 5ویں چیز ہم نے کل کیا پڑھی, فلسفیز آف قرآن, ٹھیک ہے. فلسفیز آف قرآن کے اندر قرآن میں کیا کیا فلسفے موجود ہیں. اگر ہمیں 2 منٹس میں, 3 منٹس میں, 4 منٹس میں انٹروڈیوس کروانا ہو اپنے قرآن کو, اپنی اس کتاب کو کسی غیر مسلم کو, تو ہم کیسے انٹروڈیوس کروائیں گے کہ ہماری نمبر 1 کیا فلسفی ہے, فلسفی آف عبادت, ٹھیک ہے. عبادت کی فلسفی تو وہ یہ ہے کہ مسلمان پورا دن 24 کے 24 گھنٹے 7 کے 7 دن ہفتے کے عبادت میں ہوتا ہے. اس کا ہر کام عبادت ہے جب وہ نیت کر لے کہ اللہ کے لیے, اس کے معاملات, اس کا لوگوں سے ملنا, اس کے اپنے رشتے نبھانا, اس کے اپنا شوہر اور بیوی کا رشتہ, بہن بھائیوں کا رشتہ, والدین کا رشتہ, ساس سسر کے رشتے, اولاد کا رشتہ, سب کچھ نبھانا عبادت ہے. خوبصورتی سے نبھانا اور پیاری عبادت ہے. کسی غیر مسلم کے لیے بہت خیر کر دینا مکمل عبادت ہے. کسی اپنے معاشرے کے اندر خوبصورتی کو برقرار رہنے دینا, جھگڑوں سے, مشکلوں سے, لوگوں کی باتوں سے, غیبتوں سے بچنا عین عبادت ہے. معاشرے میں پیس کو پھیلانا, زندگی میں دنیا میں پیس کو, امن کو پھیلانا عین عبادت ہے. پوری اسٹیٹ کو کے لاز کو اوبے کرنا, اسٹیٹ کا اپنے جو رعایا ہیں, جو لوگ ہیں, ان کے ساتھ محبت کا سلوک رکھنا عین عبادت ہے. مسلمان 24 گھنٹے عبادت میں, یہ ہے فلسفہ عبادت. اور نیت اگر اللہ کے لیے, ہمارا سونا, جاگنا, اٹھنا, بیٹھنا, کھانا, پینا, اپنے رشتے نبھانا, اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا, اپنی صحت کا خیال رکھنا, اپنے گھر کو سجانا اپنی استطاعت کے مطابق, دکھاوے کے لیے نہیں, اور اپنے رشتوں کو نبھانا, غریبوں کی خیر کرنا, عمرا کی خیر کرنا, جس کی خیر کر سکتے ہو خیر کرنا, سب کچھ عبادت ہے. اسلام یہ ہے, قرآن یہ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو عبادات ہمیں بتائی گئی ہیں وہ ہمارے ایمان کو اسٹرانگ کرنے کے لیے. بیسیکلی جو نماز ہے نا, جو روزہ ہے, جو قرآن ہے, یہ جو ہماری جتنی عبادات ہیں, زکوٰۃ ہے, حج ہے, ذکر ہے, کلمہ طیبہ کا, یہ وہ پاورفل بریکس ہیں. اس گاڑی کی بریکس موجود نہیں ہیں, وہ بیکار ہے.
تو ہم بھی جو انسان ایک مشین ہے، اس کی اگر بریکس موجود نہیں ہے کہ اس نے کہاں رکنا ہے، اس نے کہاں چلنا ہے، اس نے کتنی سپیڈ سے ٹریول کرنا ہے، اگر بریک موجود نہیں ہے بیکار ہے. ٹھیک ہے، تو ہماری جو بریکس ہے نا زندگی کے اندر، جہاں ضروری ہے رکنا، جہاں ضروری ہے کھڑے ہونا، جہاں ضروری ہے چلنا، وہ کون دیتا ہے؟ وہ کون دیتا ہے ہمیں؟ وہ ڈسپلن کون دیتا ہے؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب چیزیں دیتی ہیں. اور سب سے بڑھ کے ذکر اللہ، ہر وقت کلمہ طیبہ کا ورد، ہر وقت درود شریف کا ورد. تو یہ چیزیں وہ بریکس ہیں ہماری پرسنالٹی کے لیے، جو ہمیں ایک پروڈکٹیو بناتی ہیں، جو ہمیں انسان کے لیے فائدہ مند بناتی ہیں. اور جو انسانیت کے لیے فائدہ مند نہیں ہے نا، اس کو نہ تو اپنے آپ کو انسان کہنے کا حق ہے، اور نہ ہی اس کو مسلمان کہنے کا حق ہے. اسلام کا جو فلسفہ ہے انسانیت کا، پہلے نمبر پہ ہم نے عبادت پڑھ لی، ساری کی ساری زندگی عبادت، پوری کی پوری زندگی عبادت، 24 گھنٹے سونا جاگنا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا رشتے نبھانا سب کچھ عبادت، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، اگر اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں. نیت بدل لی، یا رب آپ کے لیے، سب کچھ آپ کے لیے، سب کچھ عبادت. اتنا خوبصورت ریلیجن ہے. سیکنڈ نمبر فلسفہ عبادت ہم نے دیکھ لیا، فلسفی آف عبادہ. ٹھیک ہے، سیکنڈ نمبر پہ ہم نے کون سا فلسفہ پڑھا تھا کہ فلسفہ انسانیت کیا ہے. ٹھیک ہے، فلسفہ انسانیت کیا ہے؟ قرآن کا فلسفہ انسانیت یہ ہے، لقد کرمنا بنی آدم، ہم نے آدم کو تکریم کے لیے پیدا کیا ہے، عزت کے لیے پیدا کیا ہے. تو ہم کسی انسان کی عزت نہیں اتار سکتے، ہم کسی انسان کا مال نہیں کھا سکتے، ہم کسی انسان کی جان کو نقصان نہیں پہنچا سکتے، ہم کسی انسان کے جو انسانی حقوق ہیں ان پہ کوئی کسی قسم کی قدغن نہیں لگا سکتے، چاہے وہ ایک مسلمان ہے چاہے وہ ایک غیر مسلم ہے. اسلام تو امن کا دین ہے، اسلام تو خیر کا دین ہے. ٹھیک، اتنا خوبصورت دین ہے، اتنا محبت کرنے والا دین ہے کہ مسلمان کی تو ہے، جو جتنی اس کی ڈگنیٹی بڑھتی جاتی ہے، سیڑھیاں چڑھتا جاتا ہے، پہلے مسلم ہوا، پھر مومن ہوا، پھر مخلص ہوا، پھر متقی ہوا. ٹھیک ہے، اس کے بعد وہ آگے محسنین میں شمار ہوا، وہ صدیقین میں شمار ہوا. اس کے درجے ہیں، بڑھتے چلے جاتے ہیں. لیکن اس کی رسپیکٹ اپنی جگہ، غیر مسلم کی رسپیکٹ بھی کرنے کا حکم دیتا ہے قرآن کا. یہ فلسفہ انسانیت ہے، فلسفی اس کی جو ہیومینٹی کے لیے وہ یہ ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم نے پڑھا قرآن کا جو فلسفی ہے اکانومی کی. ٹھیک ہے، وہ کیا ہے؟ فلسفہ معیشت قرآن کا کیا ہے؟ فلسفہ معاشرت قرآن کا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو قرآن کا فلسفہ معاشرت بالکل سیدھا ہے. اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی، جتنے بھی بیسک ہیومن رائٹس ہیں، اس کی انسان کی عزت اور جان اور مال کی حفاظت، بریڈ اینڈ بٹر. ٹھیک ہے، اس کو کھانے پینے کی بیسک سہولیات، اس کی میڈیسن، اس کی جو بھی کسی قسم کی ادویات، اس کی ایجوکیشن. ٹھیک ہے، جتنی تعلیم اس کے لیے ضروری ہے انسانی زندگی کا معیار برقرار رکھنے کے لیے، اور شیلٹر، اس کا گھر، اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے، قرآن کہتا ہے. اور ریورس میں ہماری رسپانسبلٹی کیا ہے؟ اسٹیٹ کے ساتھ لائل رہنا ہے، پاکستان سے محبت کرنی ہے. جو بھی اس وقت ہماری گورنمنٹ جہاں جہاں کام کر رہی ہے ان کے لیے سپورٹیو رہنا ہے. ہم نے ان کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں کرنی. یہ ہمارے پہ قرآن نے فرض کیا ہے. اپنے لیڈر کا، اگر اس وقت آپ کی پارٹی لیڈ کر رہی ہے تو اس کے ساتھ آپ نے لائل رہنا ہے. لیکن اگر کسی کی پارٹی لیڈ نہیں کرنی، اس نے اگر ایمان اس کے اندر ہے تو وہ پاکستان سے مخلص ہے، تو اس نے بھی ویٹ کرنا ہے، آرام سے کام کرنے دینا ہے، اپنی ٹرن کا انتظار کرنا ہے. جب اپنی ٹرن آئے پھر لیڈر کو اس قابل ہونا چاہیے کہ وہ سٹینڈ بھی کرے، وہ کام بھی کرے، پھر پوری طرح اس کا ساتھ دینا ہے. ایک مسلم کمیونٹی ایسی ہوتی ہے، ایک مسلمان معاشرہ ایسا ہوتا ہے، امن سے بھرپور، خیر سے بھرپور. ٹھیک ہے، یہ ہماری فلسفی آف اکانومی ہے، رائٹ، قرآن پاک کی. اس کے بعد ہمارا اور اسٹیٹ سے لائل رہنا ہے. اچھا، اس کے بعد اگلی چیز ہم دیکھ رہے تھے، اسٹیٹ کے ساتھ ہمیں لائل رہنا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ مسلمان کو حکم ہے حدیث کے اندر کہ اپنے ہتھیاروں کو کند نہ ہونے دینا. کبھی بھی غیر مسلموں کے اگینسٹ، اپنے دشمنوں کے اگینسٹ. غیر مسلم دشمن نہیں ہوتے، جو دشمن ہو جائیں وہ دشمن ہوتے ہیں. تو جو دشمن ہیں ان کے اگینسٹ اپنے ہتھیاروں کو کبھی بھی کند نہ ہونے دینا. تو ہم نے ہتھیار بنائے تو نہیں ہیں، ہمیں ہتھیار چلانے تو نہیں آتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو آرم فورسز دی ہیں، ہم نے ان کی حفاظت کی دعا کرنی ہے، ہم نے ان کے ساتھ لائل رہنا ہے. یہ لائل ہونا بھی پاکستان کے ساتھ لائل ہونا ہے. اور جب ہم اپنی ریاست کے ساتھ
پورے طرح مخلص ہوتے ہیں، ہم اس کی افواج کے ساتھ پوری طرح مخلص ہوتے ہیں. ہم جتنی بھی طرح کی افواج ہیں، چاہے وہ آرم فورسز ہیں، چاہے وہ ISI ہے، چاہے وہ MI ہے، جتنی بھی طرح کی فورسز ہمیں ہماری حفاظت کے لیے چاروں طرف ہمارے کام کر رہی ہیں، ہم ان کے ساتھ لائل ہیں. اٹ مینس کہ ہم سچے پاکستانی ہیں، ہم محب وطن پاکستانی ہیں. پاکستان کس کے نام پہ بنا؟ اللہ رب العزت کے لیے بنا. کلمہ طیبہ اس کی اساس ہے، لا الہ الا اللہ اس کی بنیاد ہے. تو اس کی حفاظت، اس سے محبت ویسے ہی عبادت ہے. اور جب تک ہم سچے پاکستانی نہیں ہیں نا، اس کا مطلب کہ ہم سچے مسلمان بھی نہیں ہیں. کیونکہ جو اپنے گھر سے لائل نہیں ہوتا، مجھے بتائیں، آپ اگر اپنے گھر کے اندر آپ چاہیں گے کوئی تخریب کرنا، آپ چاہیں گے کسی دیوار کے اندر نقب لگا دیں، آپ چاہیں گے کہ باہر کے لاکس کھلے چھوڑ دیں، آپ چاہیں گے کہ گھر سے کوئی کچھ اٹھا کے لے جائے، کبھی نہیں چاہیں گے. تو جب ہم وطن کو اپنا گھر مانتے ہیں، جب اللہ نے ہمیں یہ 4 دیواری دی ہوئی ہے، اور یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے آزاد وطن، بہت بڑی نعمت ہے پاکستان، بہت بڑی نعمت ہے یہ مسجدیں، بہت بڑی نعمت ہے یہ اذانیں، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے کہ یہ جو رمضان کی یہاں پہ رونقیں، بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے آزادی کے ساتھ قربانی کرنا، بہت بڑی اللہ کی نعمت اور رحمت ہے کہ ہم یہاں مدرسے بنا سکتے ہیں، ہم دین کا کام کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس قابل کیا ہوا ہے، یہاں پہ آزادی دی ہوئی ہے ان چیزوں کی. تو اس سے محبت کرنی ہے ہم نے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کہتا ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے کہ فلسفی آف اکانومی یہ ہے کہ اسٹیٹ بندوں کے ساتھ مخلص رہے گی، بندے اسٹیٹ کے ساتھ مخلص رہیں گے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو لا ہے، فلسفہ جو ہمارا فلسفی آف لا ہے، وہ یہ ہے کہ لا ایک پریزیڈنٹ سے لے کے ایک سب سے زیادہ غریب آدمی تک اس اسٹیٹ کے، لا بالکل ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے، ایک ہی ہونا چاہیے، سب کے اوپر ایک ہی طرح اپلیکیبل ہونا چاہیے، اور اس سے کوئی ماورا نہیں ہونا چاہیے لا سے، ٹھیک ہے. یہ قرآن کا فلسفہ ہے، یہ قرآن کا فلسفہ ہے، اور اس کے سارے ریفرنس موجود ہیں. پلیز اپنا مائک میوٹ کر لیجئے، اپنا مائک میوٹ کیجئے پلیز. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میرا ایک سوال ہے. جی پلیز. میرا ایک سوال ہے جی جی. کہ آپ نے یہ کہا کہ اسٹیٹ کے ساتھ لائل ہونا یہ ہے کہ ہم اپنی افراد کے لیے دعا کریں کہ وہ ہمارے ملک کی حفاظت کر رہی ہے، لیکن ہم تو اپنے ایک آزاد ملک میں نہیں رہتے. ہم تو اپنی مرضی سے کوئی بات کہیں گے تو ہمارے تو MI یا ISI کے بندے آ جائیں گے اٹھانے. تو ہم ان لوگوں کے لیے کیسے دعا؟ ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. بہت سارے لوگ ہمارا ملک چھوڑ کر گئے ہیں. دیکھیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. ہم نے اصل میں کسی بھی، دیکھیں میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم نے کسی بھی پولیٹیکل ٹاپک کے اوپر نہیں جانا. میں تو اسٹرکٹ ٹو قرآن سیدھا سیدھا پڑھا رہی ہوں آپ کو، اور قرآن کا فلسفہ بتا رہی ہوں. جی جی جی. اور ہم ایک مطلب ایک حد تک ہم کرتے بھی ہیں، ظاہر ہے ہمارا ملک ہے اور ہم یہاں پہ رہتے ہیں، لیکن دیکھیں نا ہمارا دل ہی راضی نہیں ہوگا ایسی افراد کے لیے یا ایسی کسی بندے کے لیے دعا کرنے کے لیے. دیکھیں نہیں، میری بات سنیں، میری بات سنیں. جب آپ ایک گروپ میں بات کریں نا، میری بات سنیں کائنڈلی. جب آپ ایک گروپ میں بات کر رہے ہیں نا، تو ہمیں ایک رسپانسبل سٹیزن بننا ہے پاکستان کا، ٹھیک ہے. ہم یہ بہت عجیب و غریب ایک اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ فلاں 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 چیز ایسے ہوئی. میں تو دہرانا بھی نہیں چاہتی، ٹھیک ہے. اسی وطن کے اندر ابھی جب گزشتہ مئی میں ہم اپنے گھروں کے اندر سو رہے تھے، ٹھیک ہے، رات کو ہم اپنے گھروں میں سو رہے تھے، یہی آرم فورسز ہماری پورا کا پورا ڈیسیژن لے کے دشمن کے ساتھ نبردآزماں تھی. میں نے اور آپ نے ایئر فورس کے طیارے اڑائے، میں نے اور آپ نے جا کے اٹیک کیا، میں نے اور آپ نے جا کے جواب دیا نہیں دیا، ٹھیک ہے. ہم تسلی سے نہیں، ایک سیکنڈ دیکھیں مجھے، کیونکہ ایک سیکنڈ نہیں وہ آپ دیکھیں کسی بھی ایک فلیگ کے اندر، کسی بھی ایک چیز کے اندر، اگر وہ پرسنل اوپینین ہے نا، وہ پرسنل اوپینین ہے، پرسنل اوپینین ویری کرتا ہے. 24 کروڑ لوگوں کا نا اوپینین اپلائی ہوتا ہے، 24 کروڑ لوگوں کا اوپینین اپلائی ہوتا ہے. پرسنل کسی دو لوگوں کا، 4 لوگوں کا، دیکھیں وہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے، وہ آپ کا پرسنل اوپینین ہے. جب آپ کا دل نہ مانے، آپ دل کو کھلا کریں. آپ اس وقت دنیا کے حالات کو اسٹڈی کریں. آپ اس وقت تمام کی پہلے سب سے پورے پاکستان کی اگر آپ سارے پوائنٹس کو سمجھتی ہو نا کہ کتنی چیزیں اوپر جا رہی تھیں، کتنی چیزیں نیچے آ رہی تھیں، کس طرح سے ہمارا
جو سفارتی سطح پہ پاکستان کا کیا مقام تھا. میں تو ڈبیٹ یہاں نہیں کرنا چاہوں گی, میں بالکل نہیں کرنا چاہوں گی, میں کسی کی فیور میں دیکھیے میں کسی جی میں قرآن پڑھنے کے لیے جی ایک سیکنڈ بالکل میں جب ہمارا دل ہی نہ چاہے, میں آپ کو وہی بتا رہی ہوں. تو پھر جب آپ کا دل نہ چاہے, میں آپ کو وہی آنسر کر رہی ہوں کہ جب دل نہ چاہے نا, تو سب سے پہلے تو ہمیں اپنا نالج اتنا انکریز کرنا چاہیے کہ ہمیں کیونکہ وہ ہو نہیں سکتا ہمارا اس لیول کا کہ جس لیول پہ ہمارے لیڈرز لڑ رہے ہیں یا جس لیول پہ ہماری آرمی لڑ رہی ہے. پہلے تو پھر ہم اپنا نالج اتنا اوپر لے جائیں. وہ کسی انڈیویجول کا ہوتا نہیں کہ وہ پوری کی پوری ان آنکھوں کے ساتھ اس وقت ورلڈ کی سچویشن کو دیکھ سکے, ٹھیک ہے, کہ کیا پلس مائنس چل رہے ہیں. نمبر 2, ہم اپنا دل اتنا قرآن کریم کے ساتھ جب لگاتے ہیں اور ہم اللہ سے مانگتے ہیں, اللہ تعالیٰ تو بہت بہترین انصاف کرنے والا ہے. یہ تو ہم مانتے ہیں نا, یہ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ بہت بہترین انصاف کرنے والا ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے. ہمارا ایمان ہے یہ بات, ٹھیک ہے. یہ ہم مانتے ہیں کہ ترقی اور تنزلی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ایمان ہے کہ کس کو کب کہاں پلیس کر دے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے, ٹھیک ہے. جب یہ سارا کچھ ہمارا ایمان ہے تو پھر یہ چیز ہمارے دلوں کو مطمئن ہونا چاہیے کہ ہمارے رب کے جو فیصلے ہیں, ہم منتظر رہتے ہیں کہ کیا خیر نظر آتی ہے, ہم منتظر رہتے ہیں کہ وہ کس طریقے سے, ٹھیک ہے نا. تو تب تو دل مطمئن ہوگا نا, تب تو دل مطمئن ہوگا جب ہم اللہ کے فیصلے پہ یقین کر لیں گے, جب ہم مکمل طور پہ اس وقت کا انتظار کریں گے. اگر ہم کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہے, کوئی بھی ہے, ٹھیک ہے, میں تو بالکل اس کے اندر الاؤ نہیں ہے یہاں پہ, نہ میرا اوپینین آپ کے سامنے کبھی آئے گا, ٹھیک ہے, نہ آپ لوگوں کا آنا چاہیے. ہم یہ وعدہ کر کے چلے ہیں فرینڈس فار جنہ, نہ تو ہم مسلک کی بات کرنے دیں گے, نہ ہم کسی پولیٹیکل پارٹی کی بات کرنے دیں گے, نہ ہم اس کا اینگل کلیئر کرنے دیں گے, رائٹ. ہمیں نہیں پتا ہمارے میں سے کون کس کے ساتھ ہے, اور جو جس کے ساتھ ہے وہی ٹھیک ہے. مجھے اور میں کسی کے بھی اس میں حق کو یا فیور یا ڈینائی نہیں کر رہی. قرآن کا فلسفہ سیدھا میں نے آپ کے سامنے رکھا, ٹھیک ہے. وہ فلسفہ یہ ہے, اب اس طرح تو اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے یہ تقریب ہم پھیلا رہے ہوں, اگر ہم یہ تقریب پھیلا رہے ہوں, تو اس وقت یہ جو ایک ہی آدمی پوری مسلم ورلڈ کی ہوپ ہے, پوری مسلم دنیا کی ایک ہی ہوپ ہے, اور وہ پاکستان کی آرمی ہے. پوری مسلم دنیا کی اس وقت ایک ہی ہوپ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, اگر ہمیں وہ منظر دیکھنا پڑ گیا کہ ایٹم بم فائر ہو گئے, اگر اس لیول کی جنگ سٹارٹ ہو گئی, تو بلیو می صرف ایک فوج ویل اکوپڈ ہے لڑنے کے لیے, اور وہ ہماری آرم فورسز ہیں. پاکستان کی آرم فورسز, پاکستان کی ایجنسیز انتہائی لائل ہیں الحمدللہ, پوری طرح سے برسر پیکار ہیں دشمن سے. اور ابھی ہمارے سے تو دور نہیں ہے نا یہ واقعہ, ابھی 1 سال بھی نہیں ہوا ابھی, ٹھیک ہے, کہ پورے کنٹری کے اندر جو کام تھے وہ نارمل ہو رہے تھے, اور بارڈر پہ آرمی لڑ رہی تھی. کیا وہ کسی کے بیٹے نہیں ہیں؟ کیا وہ کسی کے شوہر نہیں ہیں؟ کیا ان کی اولاد نہیں ہوتی پیچھے؟ کیا ان لوگوں کے دل نہیں ہیں؟ ٹھیک ہے, کیا وہ لوگ وہ کیا حوصلے ہیں کہ وہ اپنی زندگیاں لے کے جا کے بارڈر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اور ان کا ایمان ہوتا ہے اس وقت کہ اس وطن کے لیے جان دے دی تو شہید ہیں. جن کی اولادیں, جن کے بھائی, جن کے بیٹے ان ایجنسیز میں, اس آرمی میں جا کے کام کر رہے ہیں, جو فرنٹ پہ لڑ رہے ہیں جا کے, ٹھیک ہے. جب ہم اپنے گھروں میں تھے نا, اگر ہمارے گھر سے ہمارے شوہر, ہمارے بیٹے جا کے بارڈر پہ کھڑے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, چاہے وہ کسی ایجنسی کے تھرو کھڑے ہوئے تھے, چاہے وہ میڈیا کے تھرو کھڑے ہوئے تھے, چاہے وہ آرم فورسز کے تھرو کھڑے ہوئے تھے, ان کے حوصلوں کو سلام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہمیں یونائٹڈ رہنا ہے, ہم تقریب نہیں پھیلا سکتے اس وقت. یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن دیکھیں ہم اس وقت تقریب نہیں پھیلا سکتے. کسی لیول پہ کوئی انڈیویجول بھی غلط ہو سکتا ہے, کسی لیول پہ. اور سب سے بڑی بات ہے, اسٹیٹ سے بغاوت نہیں کی جا سکتی. اسلام نہیں کہتا یہ, اس کا اسلام حکم نہیں دیتا اسٹیٹ سے بغاوت نہیں کی جا سکتی. اگر ہم اسٹیٹ سے بغاوت کرتے ہیں نا, تو ہم اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی گناہ کے زمرے میں آتے ہیں. تو ہمیں وقت کا انتظار کریں. اگر آپ کسی ایک پلیٹ فارم کے ساتھ ہیں, اگر آپ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں, آپ وقت کا انتظار کریں, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ کی تقسیم کبھی غلط نہیں ہو سکتی. اللہ رب العزت کی دیے ہوئے ڈیزگنیشنز کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مقام کبھی غلط نہیں ہو سکتے. اللہ تعالیٰ خود چنتا ہے کہ کس کو فوج میں لڑنا ہے, کس کو ISI میں لڑنا ہے, کس کو علماء کی فورس میں لڑنا ہے, کس کو جو ایجوکیشنل پلیسز ہیں ان پہ اپنا کام کرنا ہے. یہ سب لوگ جہاد کر رہے ہیں, یہ سب لوگ جہاد کر رہے ہیں, اور شہید کے مقام, ان کے حوصلے, ان چیزوں سے ہم دغا نہیں کر سکتے ہم لوگ,
ٹھیک ہے. ہمیں میرے پہ کسی کا پریشر نہیں ہے, کسی کا پریشر نہیں ہے, مجھے کسی کو نہیں سنانا. میں خود بہت محبت کرتی ہوں پاکستان سے, بہت بہت شدید حب وطن, ایک ہوتا ہے نا محب وطن پاکستانی, الحمدللہ میں وہ ہوں. اور بچپن سے میں نے محبت کی ہے اپنی آرمڈ فورسز سے, اور میں کرتی رہوں گی, میں کرتی رہوں گی, کیونکہ میں نے بہت سارے مناظر اپنے ارد گرد, اپنی فیملی میں نے بہت سارے مناظر اپنی فرینڈز میں, جنہوں نے کہیں سیاچین پہ اپنی زندگیاں لٹا دیں, جنہوں نے کہیں جا کے اب کسی محاذ کے اوپر اپنی زندگیاں لٹا دیں, وہ انسان نہیں تھے, وہ ہمارے اپنے نہیں تھے. جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا, جن کے بچے گئے, میں وٹنس ہوں, میں وٹنس ہوں. میری فرینڈ کی بھابیاں, اس کے 3 بیٹے شہید ہوئے تھے ایٹ اے ٹائم شہید ہوئے تھے. میں نے اس گھر کو جس طرح ٹوٹتے ہوئے دیکھا ہے, پھر پاکستان کے لیے روتے ہوئے دیکھا ہے, پھر پاکستان کے لیے کھڑے ہوئے پھر دوبارہ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے. کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ 3 بیٹے کسی کے ایٹ اے ٹائم شہید کر دیے جائیں, کیا وہ ماں نہیں ہے؟ تو ہم جب اوور آل ایک جملہ بولتے ہیں نا, ہم بہت سارے شہداء کے خون سے دغا کر لیتے ہیں. میں شہیدوں کے خون کی عزت کرتی ہوں, میں شہیدوں کے خون کی عزت کرتی ہوں, چاہے وہ 1965 کے شہید تھے جو ہمارے سے پیدا ہونے سے بھی کافی عرصہ پہلے کے تھے, ٹھیک ہے, چاہے وہ 71 کے شہید تھے, چاہے وہ ابھی ہمارے بارڈرز پہ شہید ہونے والے ہیں. مجھے شہداء کے خون سے دغا نہیں کرنی. تو پلیز پلیز ہم نے اس چیز میں فیئر رہنا ہے, ایک سچویشن کے اندر بند نہ ہو, ایک سچویشن کے اندر قید نہیں ہونا ہم نے, ٹھیک ہے. ہم نے اوور آل محبت کرنی ہے اپنی دھرتی سے, پاکستان سے, اور اس کے لیڈرز سے. اور دیکھیں, اگر ہم ایسے ہو جاتے ہیں کہ ایک لیڈر ہماری پارٹی کا نہیں بھی تھا, لیکن اگر کوئی بھی لیڈر پاکستان کے لیے کچھ بھی کر گیا ہے, ہم اس کی خوبیوں کو بھی تو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں نا. میں بیسیکلی قرآن کا یہ فلسفہ اسی لیے تو پڑھانا چاہ رہی ہوں کہ ہم نیگیٹو ہو چکے ہیں, ہمیں اس چیز کو قبول کرنا پڑے گا. ہم بات سٹارٹ ہی نیگیٹیوٹی سے کرتے ہیں. وہ بندہ کیسے وہ سٹیپس اٹھاتا ہوا, جو بھی لیڈر ہیں ہمارے. میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں, آپ کے بھی بیٹے ہیں نا, میرے بھی بیٹے ہیں, ٹھیک ہے. ایک ایک قدم کر کے مائیں پروان چڑھاتی ہیں, ایک ایک قدم کر کے وہ بچے سٹیپ اٹھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ اگر کسی کو عروج تک پہنچاتا ہے تو وہ رب ہے. اس بندے میں کوئی خوبی ضرور ہوگی. نیگیٹو سوچنا بند کر دیں تمام لیڈرز کے لیے, تب ہم ایک پڑھی لکھی قوم بنیں گے, تب ہم ایک ایجوکیٹڈ قوم بنیں گے. اپنے لیڈر سے لائل رہیں, لیکن دوسرا لیڈر بھی پاکستانی ہے, دوسرا لیڈر بھی مسلم ہے, دوسرے لیڈر کو بھی اللہ نے چنا ہے, دوسرے لیڈر کو بھی اللہ نے موقع دیا ہے. اس کی خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اچھا یہ کام بہت اچھا کیا ہے, زبردست, یہ کام بہترین کر دیا ہے. ہاں, ہمارے لیڈر کو اس سے اور بہتر کرنا چاہیے, وہ کرے تو پھر اس کو اور اچھا کرنا چاہیے. ہم ایسے ایک پازیٹیو پاکستانی بھی تو ہو سکتے ہیں, ہم ایک ایجوکیٹڈ نیشن بھی تو ہو سکتے ہیں, ہم ایک ایجوکیٹڈ لائل اور محب وطن نیشن بھی تو ہو سکتے ہیں, جو پاکستان پہ قربان ہونے کو تیار ہو. میں نے اپنے سامنے اپنے اسٹوڈنٹس کو جہاں بھی پڑھایا ہے, میرا 2 ہی میرے کرائٹیریا ہیں. اللہ اور اللہ کے حبیب کے عشق پہ بات نہیں کرنی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق پہ اگر کسی نے کویسچن اٹھایا ہے, اس دن میں سٹاپ کر دیتی تھی سب کچھ, جب تک میں اس کو کلیئر نہیں کر دیتی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کے بغیر نہ آپ کی دنیا ہے نہ آپ کی آخرت ہے, ٹھیک ہے. نمبر 1. نمبر 2, میں پاکستان سے بہت محبت کرتی ہوں, بڑے بڑے فورمز پہ بات کی ہے, الحمدللہ بہت جذبے سے کی ہے, اور کرتی رہوں گی, اپنی آخری سانس تک کرتی رہوں گی. تو میں پاکستان کے اگینسٹ نہیں دیکھ سکتی لوگوں کو, میں آرم فورسز کے اگینسٹ نہیں دیکھ سکتی لوگوں کو, ٹھیک ہے. اور یہ مجھے میرے دین نے سکھایا ہے, یہ اسپرٹ مجھے میرے دین نے دی ہے. پازیٹیو اینگل رکھیں, پازیٹیو اینگل رکھیں, چیزوں کو پازیٹیو سوچنا شروع کریں, ٹھیک ہے. وہ جو پورے جذبے کے ساتھ جا کے ایک طیارے میں بیٹھتا ہے نا بچہ یا لڑکا یا بیٹا, ہمارا ہی بیٹا ہے, ہمارا ہی بھائی ہے, وہ ہمارا ہی بھائی ہے, ہمارے ہی لیے گیا ہے اڑنے, ہمارے ہی لیے گیا ہے فائٹ کرنے, کسی اور کے لیے نہیں گیا. وہ اپنے گھر کے لیے نہیں گیا, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے گیا ہے وہ. تو دیکھیں, ہم نے شہداء کے خون سے غداری نہیں کر سکتے. وہ ایسے ہو جائے گا اگر میں آپ کی بات مان لوں یا کوئی بھی مان لے, ٹھیک ہے. پلیز اس میں I'm sorry, بٹ یہ پوائنٹ آف ویو ہمیں کلیئر کرنا ہے کہ اگر ہم نے ایک بھی جملہ کسی بھی اوور آل ایک چیز کے لیے بولا نا, اپنی جو ہماری ہے, یہ وطن ہمارا ہے, یہ فوج ہماری ہے, ٹھیک ہے, یہ فلیگ ہمارا ہے, یہ اس وقت پاکستان کے سارے رنگ, اس کی خوبصورتیاں ہماری ہیں. اگر ہم ایک جملہ ان کے اگینسٹ بولے, اگر ہم ایک جملہ ان کے اگینسٹ چلے گئے, اٹ مینس ہم اپنی اگلی نسل کو کیا دے کے جائیں گے کہ آپس میں لڑ کے تقسیم ہو کے
دشمن کے ہتھیاروں کو چلنے سے پہلے ہار جانا، یہ دے کے جائیں گے ہم؟ یا پھر ہم ان کو سکھائیں کہ پازیٹیو سوچو، پازیٹیو بولو، ٹھیک ہے، اور ایک پورے گروپ کو اس طرح سے اپنے اشارے اس پہ نہ رکھیں، نشانے پہ. میں نے اس فوج کو میں پریکٹیکلی کام کری تھی اس وقت جب ہم پاکستان جو ہے وہ حالت جنگ میں تھا 10 سال، اور ہمارے سارے اسکولز، ہمارے کالج، ہماری یونیورسٹیز اتنا ہائی رسک تھا، ٹھیک ہے. میں نے لائل دیکھا ہے اس آرمی کو، میں نے لڑتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے ان کو اپنے بچوں کو قربان کرتے ہوئے دیکھا ہے. ہم کیسے ان کے اگینسٹ بات کر لیں؟ ہم کیسے یہ بات کر لیں؟ تو اینی ویز بیک ٹو دا ٹاپک. آئی ہوپ میں نے آپ کو کلیئر کر دیا ہے. اور پلیز ایک پاکستانی کے طور پہ دل کو بڑا کریں، ذہن کو کھلا کریں، پازیٹیو سوچیں، ہر ایک کے لیے پازیٹیو سوچیں. انشاءاللہ وقت، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں خود بخود چیزوں کو کلیئر کر دیں گی کہ کہاں کیا بہتر تھا، کون کیا بہتر کر گیا، کس میں کیا غلط تھا. جو ٹھیک ہوتا ہے نا اسے اللہ موقع ضرور دیتا ہے، ضرور دیتا ہے. اللہ تعالیٰ حق کو سامنے لا کے رہتا ہے. آپ کو اللہ پہ ایمان ہے نا آپ کا، تو دل کو مطمئن رکھیں، اور جو ہیں ان کو بھی اللہ لایا ہے، اس بات پہ بھی یقین رکھیں. اپنے ایمان کو وہاں پہ بھی خراب نہیں کرنا، ٹھیک ہے. دعا گو پاکستان کے لیے رہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کام لے لے، اللہ ہمارے لیڈرز کی حفاظت فرما، ان سے کام لے لے. ایران کا ایک لیڈر گیا ہے، مجھے بتائیں وہ کس طرح تنہا ہو گئی ہے قوم، کس طرح تنہا ہو گئی ہے وہ قوم، ٹھیک ہے. تو ہمیں اس چیز کے اوپر غور کرنا ہے کہ جو بھی اس وقت سیاستی جنگ لڑ رہے ہیں، سفارتی جنگ لڑ رہے ہیں، یا ہمارے محاذوں پہ لڑ رہے ہیں، وہ بیٹے اللہ کو قبول ہیں، وہ بیٹے وہ بھائی اللہ کو قبول ہیں، تو وہ اس جگہ پہ ہیں. پلیز اس چیز میں کلیئر رہنا ہے. ایجوکیٹڈ بیہیویئر رکھنا ہے، ایجوکیٹڈ بیہیویئر رکھنا ہے، بغیر سوچے بغیر سمجھے. اس وقت دشمن کی چال ہے، یہ اس وقت دشمن کی چال ہے. ان کو آپس میں لڑا دو، یہ اس وقت دشمن کی چال ہے. آپ کوئی بھی 4 لیڈر ہیں نا، 10 ہیں اس وقت فرنٹ پہ، سارے ہی ہمارے ہیں، سارے ہی ہمارے ہیں. ہم کیوں کسی ایک کے اگینسٹ جائیں؟ تو اینی ویز اچھا، اب یہ ہو گیا فلسفی آف ہمارا جو لا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم نے پڑھ لیا. اس کے بعد ہم نے اگلا جو فلسفہ دیکھا وہ تھا فلسفہ آخرت، ٹھیک ہے، فلسفی آف آخرہ، کہ آخرت کا فلسفہ کیا ہے. آخرت کے لیے میں نے کل بالکل کلیئر کر دیا تھا کہ کس طریقے سے کیا پوائنٹ ہمیں کس پہ غور کرنا ہے. تو اگر آپ نے نہیں سنا کل کا جو کلاس تھی، اس کو کائنڈلی سن لیں نور علی نور سے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کو کلیئر ہو جائے گا پوائنٹ. اچھا، اب میں آگے تھوڑا بڑھنا چاہ رہی ہوں کہ ہم نے کل دیکھا کہ قرآن کریم کا جو نزول ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، وہ کس طریقے سے ہوا کہ آسمان دنیا پہ قرآن جو ہے وہ ایک دفعہ نازل ہو گیا تھا، ٹھیک ہے. اور پھر وہ وہاں سے جی جس وقت آپ یہ کمپلیٹ کر لیں گی نا اپنا لیکچر، تو پلیز مجھے 1-2 سوال پوچھنے ہیں جو میرے بچوں کے دماغ میں ہے، ہم لوگ سن رہے ہیں یہ سارا، تو میں وہ بعد میں آپ سے پوچھوں گی. اس لیے کہہ رہی ہوں اس وقت، تاکہ وہ بعد میں آپ مجھے سن لیے گا ایک دفعہ. اوکے سوال ہے ضرور. ابھی ہم یہ 20 منٹس میں اور اس کو پڑھاتی ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم اپنا کوشچن آنسر سیشن کرتے ہیں، اور میری پوری گفتگو کے اوپر آپ جو بھی کوشچن کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ میں پوری کوشش کروں گی اپنی استطاعت کے مطابق کہ میں آپ کو مطمئن کروں، اور اگر کوئی کسی بھی چیز کا آنسر مزید آپ کو کلیئرٹی چاہیے ہوگی تو اس کے بعد انشاءاللہ ساتھ ساتھ کر دیں. اچھا، اس کے بعد ہم نے قرآن پاک کو کل جو حکمت تنزیل تھی وہاں پہ ہم نے اینڈ کیا تھا کہ آہستہ آہستہ قرآن کے نازل ہونے میں کیا حکمت تھی. یہ تھوڑا تھوڑا کر کے کیوں نازل کیا گیا؟ یہ اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا، ایک تو یہ کہ لوگ شاید اس کا تحمل نہ کر سکتے، ٹھیک ہے، اس کو پورا اکٹھا برداشت نہ کر سکتے. اور دوسری چیز یہ تھی کہ لوگوں کے تحمل کی خاطر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا تاکہ وہ اس کو اچھی طرح سمجھیں، اس پہ غور کریں، اس کو حضر جاں بنا لیں، یعنی اپنی جان کا حصہ بنا لیں، اور اس کے مطابق ان کے ذہن و فکر کی سطح بلند ہو. اور یہ حکمت سورہ بنی اسرائیل کے اندر آیت نمبر 106 میں بیان کی گئی. اور ہم نے قرآن کو ٹکڑوں ٹکڑوں میں منقسم کر دیا تاکہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے اور وقفے سے لوگوں کو سناتے رہیں. اور ہم نے اس کو بتدریج اتارا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو خود بتدریج اتارا تاکہ یہ آرام سے انسان کے دل پہ اطمینان کے ساتھ یہ دل تک جا سکے، اطمینان کے ساتھ جا سکے، ٹھیک ہے. اس کے بعد قرآن کریم کا جو زمانہ نزول اور عرض نزول ہے وہ کیا ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ قرآن کے نزول کے زمن میں 2 چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ نے نوٹ ڈاؤن کر لینی ہیں، ٹھیک ہے. یہ معلومات کے ضمن میں ہے تاکہ معلومات آپ کو ذرا مل جائیں کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے. ہم جس حساب سے سن عیسوی سے بات کرنے کے عادی ہیں اسی حساب سے ہمارے ذہن کا
صغرا اور کبرا بنا ہوا ہے، یعنی ذہن کے اندر ہمارے معلومات اسی کے حساب سے فکس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے ہم نے نوٹ کرنا ہے کہ قرآن کریم کا زمانہ نزول 610 عیسوی سے لے کر 610 عیسوی سے لے کر 632 عیسوی تک 22 ایئرز پہ مشتمل ہے، 22 سال پہ مشتمل ہے. 610 عیسوی سے لے کے 632 عیسوی تک ٹوٹل 22 سال کا عرصہ ہے. اچھا، قمری حساب سے یہ 23 سال بنیں گے، یعنی چاند کے حساب سے یہ 23 سال بنتے ہیں، ٹھیک ہے. چاند عائشہ اپنا مائک میوٹ کر لیجئے. چاند کے حساب سے یہ 23 سال بنتے ہیں. 40 عام الفیل سے، ٹھیک ہے، 40 عام الفیل سے اگر ہم شروع کریں، 40 عام الفیل سے اگر ہم شروع کریں تو 12 سال قبل از ہجرت سے پہلے 12 سال قرآن پاک نازل ہوا، اور 11 ہجری سال مل کر 23 قمری سال 23 قمری سال بنیں گے، ٹھیک ہے، جن کے دوران یہ قرآن پاک بطرز تنزیل آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا. صحیح احادیث میں یہ شہادت موجود ہے کہ پہلے سورہ الگ کی 5 آیات نازل ہوئیں، پھر 3 سال کا وقفہ آیا، 3 سال کا، ٹھیک ہے، 3 ایئرز کوئی وحی نہیں آئی تھی. جب سورہ الگ کی آیات نازل ہو گئی تھیں، اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیات جب نازل ہو گئی تھیں، اس کے بعد 3 ایئرز کا وحی میں گیپ آیا. یہ ہمارے نالج کے لیے ضروری ہے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس عیسوی سے کس عیسوی تک قرآن نازل ہوا. ہجری سال کتنے بنتے ہیں؟ عیسوی سال کے مطابق 22 سال بنتے ہیں. قمری جو سال ہیں اگر ہم اس کو دیکھیں تو 23 ایئرز بنتے ہیں. ہجرت سے پہلے 12 سال کا وقت ہے، اور ہجرت کے بعد والا جو ہے وہ 11 سال کا وقت ہے. اور قرآن پاک جو ہے احادیث صحیحہ کے مطابق پہلی وحی سورہ الگ تھی، اور سورہ الگ کے بعد 3 سال کا گیپ آیا تھا. اچھا، سورہ الگ کی جو 5 آیات ہیں نا، یہ بھی چونکہ قرآن پاک کا حصہ ہے، لہٰذا صحیح قول یہی ہے کہ قرآن حکیم کا زمانہ نزول 23 قمری یا 22 شمسی سال کا ہے، ٹھیک ہے، 23 قمری یا 22 شمسی سال کا ٹائم بنتا ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے اس میں تھوڑا سا مینشن کر دیتی ہوں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، ان سے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے کہ شب معراج میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو 3 تحفے عطا کیے، 3 تحفے، ان میں نماز کی فرضیت اور 2 قرآنی آیات شامل ہیں، ٹھیک ہے. نماز کی فرضیت اور 2 قرآنی آیات شامل ہیں. ایک نماز کی فرضیت ہو گئی تحفہ، اور 2 قرآنی آیات الگ الگ تحفہ ہو گئی، 3 تحفے ہو گئے ٹوٹل، ٹھیک ہے. تو یہ جو عرش کے 2 خزانے ہیں، یہ جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، آمنہ رسول والا جو رکوع ہے، اس کے اندر جو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں وہ عرش کے 2 خزانے ہیں. اللہ کے عرش کے 2 خزانے ہیں. وہ اتنی امپورٹنٹ آیات ہیں کہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک تو کسی نبی کا یہ مقام نہیں ہے، کسی رسول کا یہ مقام نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے عرش پہ گفٹ دیے گئے ہوں اس کی امت کے لیے. اور ہم وہ خوش نصیب امت ہیں، ہم وہ بہترین، الحمدللہ رب العالمین، ہم وہ بہترین امت ہیں الحمدللہ رب العالمین، جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جو 3 تحفے دیے گئے تھے وہ ان کو عطا کیے گئے، اس امت کو. اتنا بڑا اعزاز ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، اتنا بڑا اعزاز ہے کہ ہم ساری زندگی اسی کا شکر کرتے رہیں نا، اسی میں گم رہیں، کچھ بھی نہ سوچیں اس کے علاوہ، تب بھی الحمدللہ بہترین جو اپنی منازل ہیں وہ ہم طے کرتے جائیں گے. تو اللہ کے عرش پہ جو 2 خزانے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب معراج میں عطا ہوئے، تو یہ 2 آیتیں جو ہیں یہ مستثنا ہیں کہ یہ زمین پہ نازل نہیں ہوئیں، یہ اللہ کے عرش پہ عطا ہوئیں، ٹھیک ہے، یہ اللہ کے عرش پہ عطا ہوئیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ دی گئیں، سدرۃ المنتہا پہ آیات عطا کی گئیں. کیا مقام ہوگا، مطلب جب میں سوچتی ہوں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، بلیو می رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حضرت جبرائیل امین نے کہا ہوگا کہ یا رسول اللہ اس سے آگے تو میرے بھی پر چلتے ہیں، اس سے آگے تو صرف آپ نے جانا ہے. اور پھر جب سدرۃ المنتہا پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عطا کی جا رہی ہوں گی آیات، اور پھر وہ آیات ہماری زبان پہ آتی ہیں، وہ رکوع پڑھتے ہوئے نا اس کیفیت کو سوچا کریں. سورہ بقرہ کا آخری جو رکوع ہے اور اس کی جو آخری 2 آیات ہیں ان کو پڑھتے ہوئے ہمیں اس کیفیت کو سوچنا ہے، ہمیں اس کیفیت میں جانا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے عرش پہ عطا کی تھی،
اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے عرش پہ اپنے نبی کو عطا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے یہ اپنے حبیب کو، ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے عرش پہ عطا کی تھی. اتنی قیمتی آیات، اتنی پیاری آیات، اتنی خوبصورت آیات. اور اس کا الگ سے مطلب جو HEC کا جو سلیبس ہے، جو یونیورسٹی کے اندر ہم لوگ پڑھاتے ہیں، اس کے اندر وہ 2 آیات شامل ہیں. مطلب قرآن پاک کا جو حصہ اس میں شامل ہے نا، اس میں 2 آیات آمنہ رسولو کی ہیں، آخری سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، سورہ حجرات ہے، سورہ فرقان کی پہلی 10 آیات ہیں، اگر اور سورہ فاتحہ ہے. اگر ہم اس کو ہی صحیح معنوں میں سمجھ لیں نا، صحیح معنوں میں سمجھ لیں، ہمیں پورا قرآن پھر بھی سمجھ آ جاتا ہے. تو انشاءاللہ اس کو الگ سے بھی نا اس کانٹیکسٹ میں بھی انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. تو حدیث میں سنا رہی تھی آپ کو حضرت عبداللہ بن مسعود سے جو روایت ہے کہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سدرۃ المنتہا پہ دی گئیں، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7ویں آسمان پر تھے جبکہ پورا قرآن آسمان سے زمین پہ نازل ہوا. جغرافیائی اعتبار سے حجاز کا علاقہ جو ہے وہ محبت وہی ہے جہاں پہ نازل ہوا، ہمیں پتہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد قرآن پاک کی جو محفوظیت ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی جو حفاظت ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے اعتقاد کا حصہ ہے. ہمارا ایمان شروع ہی قرآن کہاں سے ہو رہا ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ٹھیک ہے، یہاں سے شروع ہو رہا ہے. تو 3 بنیادی جو اعتقادی چیزیں ہیں ان میں اول یہ ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. دوسرا، مائک کس کا انمیوٹ ہوا ہے؟ پلیز سائمہ اپنا مائک میوٹ کیجیے. اچھا، اس کے بعد سب سے پہلے کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ٹھیک ہے، پھر مائک آپ کا پلیز اپنا مائک میوٹ کیجیے پلیز. سائمہ اپنا مائک میوٹ کیجیے. اچھا، اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ 3 ہماری بنیادی جو اعتقادی چیزیں ہیں قرآن کے لیے وہ کیا ہیں؟ اول، یہ اللہ کا کلام ہے. دوسری، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل ہوا. ٹھیک ہے. اور تیسرا یہ کہ من و ان کل کا کل محفوظ ہے. اگر ان 3 باتوں میں سے ایک پہ بھی ہمارا ایمان نہیں ہے نا تو ہمارا ایمان ہی نہیں ہے. اگر ان 3 باتوں میں سے ایک پہ بھی ایمان نہ ہو، نمبر 1 یہ اللہ کا کلام ہے، نمبر 2 یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اترا، ٹھیک ہے، ان کی ذات اقدس سے ہم تک پہنچا، نمبر 3 یہ کہ یہ پورا کا پورا کل کا کل من و ان محفوظ ہے. اس میں پورے کے پورے پچھلے جو ہجری سال ہیں ہمارے 1447 جو ہجری سال ہے، ایک زیر زبر پیش کی ذرا سا بھی اس کے اندر انحراف، ذرا سی بھی تبدیلی، ذرا سی بھی اس میں کوئی چیز نہیں ہو سکی اور کبھی نہیں ہو سکے گی، کبھی بھی نہیں ہو سکے گی. ٹھیک ہے. اچھا، اس کے بعد ہم نے اگلا جو پوائنٹ سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ اچھا، اور ایمان ہمارا پورا یہ ہونا چاہیے کہ اس میں نہ کوئی کمی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی زیادتی ہوئی ہے، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے، نہ اس میں کوئی چیز بڑھائی جا سکتی ہے، نہ ہی اس میں آج تک کوئی تحریف ہوئی ہے، نہ کوئی تبدیلی ہوئی ہے. یہ گویا ہمارے عقیدے کا جزو لازم ہے، جزو لازم ہے. ہم نے اس پہ پورا کا پورا ایمان رکھنا ہے کہ پورا یہ جو قرآن اس وقت ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے، الحمدللہ رب العالمین، آپ کے میرے ہم سب کے ہاتھوں میں موجود ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس وقت فرشتوں نے ہمیں گھیرا ہوا ہے، فرشتوں نے اس وقت ہمیں گھیرا ہوا ہے. کیوں گھیرا ہوا ہے؟ ہم قرآن پڑھ رہے ہیں. فرشتوں نے اس وقت ہمیں گھیرا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ جب بیت المعمور پہ فرشتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی محفل ہوتی ہے، وہاں اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ذکر فرماتے ہیں کہ میرے یہ جو میری بندیاں ہیں یہ کیا کر رہی تھیں؟ تو فرشتے بتائیں گے یا رب قرآن پڑھ رہی تھیں. ان کے ساتھ ان کے بچے، ان کے گھر میں موجود جو بھی افراد ہیں جو بھی اس وقت ساتھ قرآن پڑھ رہے ہیں، ان سب کے نام، ایون آپ کی کوئی سرونٹ ساتھ کام کر رہی ہے ساتھ، ٹھیک ہے، وہ بھی اس کیٹیگری میں شمار ہوگی جو قرآن پڑھ رہے ہیں اگر اس کے کانوں میں یہ آواز جا رہی ہے. تو الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ نے جن دلوں کو قرآن پاک کے لیے چن لیا ہے، ان دلوں کو ہم نے کسی بھی چیز پہ شیطان کو ویلکم نہیں کرنے دینا. ہم آپس میں اکٹھے ہیں، ہم ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ہم انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اس قرآن کو مکمل کرنا چاہتے ہیں، اس قرآن سے جڑ کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس میں ہماری مدد کرے، اللہ رب العزت اس میں ہماری مدد کرے. ہر طرح کے شیطان سے، شر سے، ہر طرح کی ایسی کسی بھی چیز سے جس میں ہمارے دلوں میں کوئی آپس میں خدا نہ خواستہ تفرقہ آئے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. تو اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک جو ہے اب اس کے اندر بہت ساری جو
تھنک ٹینک بنائے گئے دنیا میں بہت ساروں کے، 4 5 6 کے میں آپ کو مینشن کر سکتی ہوں انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے، اور وہ کروں گی میں آپ کو ساتھ ساتھ. بہت کام کیا گیا. کسی طرح ایک زیر کا تبدیلی ڈھونڈ لیں، ایک زبر کی تبدیلی ڈھونڈ لیں، نہیں کر سکے کیونکہ قرآن کو اللہ تعالیٰ سینہ در سینہ محفوظ کر کے ہمارے تک پہنچایا ہے. جو حفاظ کرام ہیں ان کا درجہ ویسے ہی اتنا بڑا نہیں ہے. جو حفاظ کرام ہیں یہ پہلی صف میں ہوں گے. پہلی صف جب امت کی بنائی جائے گی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامت کر رہے ہوں گے، پہلی صف جب امت کی بنائی جائے گی، ٹھیک ہے، تو اس پہلی صف میں انبیاء کرام، شہداء کرام، ٹھیک ہے، اس کے اندر صدیقین اور اس کے اندر حفاظ کرام، یہ سب اس صف میں کھڑے ہوں گے، یہ سارے اس صف میں کھڑے ہوں گے. اچھا، تو اس کے اندر اتنا بڑا مقام ہے ایک حافظ کا. اچھا، اب یہ ساری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے اس کی حفاظت کی، اس لیے ہمیں اس میں ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اس میں سوچنے کی، غور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. اس کی پوری جو ذمہ داری ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہوئی ہے. قرآن مجید کا پورا قرآن جمع ہے، اس کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوا. صراحت کے ساتھ پوری یہ بات سورہ حجر کے اندر، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں، سورہ حجر کی آیت نمبر 9 میں یہ مذکور ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس ذکر کو، الذکر وہاں موجود ہے نام، کہ ہم نے ہی الذکر کو اتارا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. یہ گویا ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ ہم نے اس کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں. اور اس کے بعد اگر ہم اس کی مزید اس میں ہم دیکھتے ہیں تو سورہ قلم کے اندر جو بیان ہو رہا ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کچھ ڈھیلے ہو جائیں، یعنی وہ تو چاہتے ہیں کہ جو بھی کام امت کا کیا جا رہا ہے، جو لوگ بھی امت کا کام کر رہے ہیں، جو لوگ بھی اس کو آگے پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ تھوڑا ہمت ہار جائیں. وہ چاہتے ہیں ان کو ڈیوائیڈ کر دیا جائے، وہ چاہتے ہیں ان میں تفرقہ ڈال دیا جائے، وہ چاہتے ہیں کہ ان کو اس کام سے ہٹا لیا جائے. اور کون؟ شیاطین، اسلام دشمن، اسلام کے اگینسٹ کھڑے ہونے والے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جس دن مسلمانوں نے پوری طرح قرآن کو تھام لیا، اور ہماری فجر کی نماز کے اندر مسجدوں میں رش جمعے کی نماز جتنا ہو گیا، یہود کو پتہ ہے وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے، نصارہ کو پتہ ہے وہ خود ہی ختم ہو جائیں گے. تو ہماری ذمہ داری ہے وہ ہے قرآن کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کو صحیح طریقے سے ایک دفعہ اپنے قلب و نظر کے اندر ہم نے بسا لینا ہے. اس کے بعد سورہ یونس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، جب انہیں ہماری آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی توقع نہیں رکھتے کہتے ہیں کہ اس قرآن کی بجائے کوئی اور قرآن لائیے یا اس میں کچھ ترمیم کیجیے. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میرے لیے ہرگز ممکن نہیں ہے کہ میں اپنے خیال اور ارادے سے اس کے اندر کچھ تبدیلی کر سکوں. میں تو خود پابند ہوں اس کا جو وہی مجھ پر کیا جاتا ہے. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک بڑے ہولناک دن کے عذاب کا ڈر ہے. تو قرآن کیا کرتا ہے؟ قرآن پاک جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے. قرآن پاک یعنی کتنی بڑی ایک سکون کی چیز ہے، کتنے بڑے سکون کا باعث ہے ہمارے لیے یہ گارنٹی اللہ رب العزت کی کہ اس قرآن کی پوری حفاظت ہر زمانے میں، چاہے اس سے آگے، اس سے بھی بڑھ کے دور الفتن آ گیا، دجال کا دور آیا، جو بھی دور آیا، قرآن کی ذمہ داری پوری کی پوری، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت کی ہے. اچھا، اب قرآن مجید کی جو زبان ہے، تو قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اس نے جن حروف و اصوات کا جامع پہنا وہ حروف و اصوات لوح محفوظ میں محفوظ ہیں. اس کے بعد وہ کلام الہی قول جبرائیل اور قول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن کر نازل ہوا اور لوگوں کے سامنے آیا. چنانچہ سورہ زخرف کے اندر اس کے آغاز میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، آیت نمبر 3 ہے، سورہ زخرف کی آیت نمبر 3 ہے، آیت نمبر 3، کہ ہا میم قسم ہے اس واضح کتاب کی، حامیم والکتاب المبین، قسم ہے اس واضح کتاب کی کہ ہم نے اسے قرآن عربی بنایا ہے تاکہ تم اسے سمجھ سکو. تو قرآن کا مخاطب اول جو تھی نا، وہ قوم حجاز میں آباد تھی. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ ہم نے قرآن کو تمہاری زبان میں بنایا ہے. اس نے اولاً پہلے جو حروف و اصوات کا جامع پہنا، پھر تمہاری زبان عربی کا جامع پہن کر تمہارے سامنے نازل کیا گیا تاکہ تم اس کو سمجھو. یہ ایک پوائنٹ ہے، اگر آپ اس کو سمجھ رہے ہوں جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں، بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اگلا اس کا ریفرنس کیا ہے؟ سورہ یوسف کے اندر شروع میں کہی گئی بات کہ الف لام را،
یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مدعا صاف صاف بیان کرتی ہے. ہم نے اس کو نازل کیا ہے قرآن بنا کر عربی زبان میں تاکہ تم سمجھ سکو. ٹھیک ہے. پھر سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صاف صاف عربی زبان میں نازل کیا گیا. ٹھیک ہے. پھر سورہ زمر میں ارشاد ہوتا ہے کہ قرآناً عربیاً، پوری آیت نمبر 28 ہے، ایسا قرآن جو عربی زبان میں ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں تاکہ وہ بچ کر چلیں. اب یہ ساری چیزیں جو میں نے بیان کی ہیں، بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ قرآن مجید کا عربی زبان پر عظیم احسان ہے، اس لیے کہ دنیا میں کوئی بھی ایسی زبان موجود نہیں ہے جو 1400 برس سے ایک ہی شان اور ایک ہی کیفیت کے ساتھ باقی ہو. یہ بھی آپ معجزہ دیکھیں. اردو لینگویج بنی، ٹھیک ہے، زیادہ سے زیادہ 2 صدیاں پرانی اس کی ہسٹری ہے. جب اردو معلّہ ایک محل تھا، اس محل کے اندر افواج ٹھہریں، عربی فوجیں بھی تھیں، فارسی فوجیں بھی تھیں اور سنسکرت بولنے والی فوجیں بھی تھیں. اس اردو معلّہ جو محل تھا اس میں ٹھہری. انہوں نے آپس میں کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ایک زبان ڈیولپ کی. اس کے اندر اس لیے اردو میں عربک کے ورڈز بہت زیادہ ہیں، پرشین کے بہت زیادہ ہیں، سنسکرت کے بھی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ایک زبان بن گئی جس کو اردو کہا جاتا ہے. کتنی ہسٹری ہے. اسی طرح انگلش لینگویج آپ اس کی ہسٹری دیکھیں، کتنی ہسٹری ہے. ٹھیک ہے. انگلش کا جو اوریجن ہے وہ عبرانی زبان ہے. عبرانی زبان جو ہے اس کی بہت زیادہ، اس کے اندر سے ہی عربی ڈرائیو ہوئی ہے، اسی کے اندر سے عربک لینگویج ڈرائیو ہوئی ہے. اسی کو تھوڑا سا اپنی لینگویج کے مطابق بنا کے، اپنے تلفظ کے مطابق بنا کے جب ان اقوام نے بولنا شروع کیا تو عبرانی سے انگلش ڈرائیو ہوئی. ٹھیک ہے. ایک ڈکشنری جس کو ہم ریسرچ میں پڑھتے ہیں، جب ہم ریسرچ کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں اس چیز کو اس اپنی لینگویج کی جو عربی ہے اس کی ہمیں جب امپورٹنس سمجھنی ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے کمال لٹریچر، اس سے پہلے قرآن سے پہلے بھی دنیا کا سب سے بہترین جو لٹریچر تھا جو پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو موجود ہے، وہ عربی زبان کا تھا. سب سے رچ لینگویج ہے. دنیا کی جتنی لینگویجز ہیں اس میں مذکر اور مؤنث، ایک مذکر ایک مؤنث. ٹھیک ہے. اس کے اندر واحد جمع، ایک واحد اور 2 جمع، ٹھیک ہے، یا 2 سے زیادہ جمع. عربی زبان کیا ہے؟ واحد کے لیے صیغہ الگ، 2 کے لیے صیغے الگ، 3 کے لیے اور 3 سے زیادہ کے لیے صیغے الگ. ٹھیک ہے. عربی زبان کے جو ابواب ہیں ان کے اندر ایک ایک لفظ کے جو روٹ ورڈز ہیں نا، ایک روٹ ورڈ جو ہے وہ ہر باب میں جب جاتا ہے، کوئی باب افعال میں جائے گا کسی اور معنی میں بولا جائے گا، باب تفعیل میں جائے گا کسی اور معنی میں بولا جائے گا، باب فعلان میں جائے گا کسی اور معنی میں بولا جائے گا. اتنی واسٹ لینگویج ہے، اتنی واسٹ لینگویج ہے کہ اگر ہم اس کو صحیح طرح پڑھ لیں اس سے بھی ہمارا برین بہت ایکٹیو ہو جاتا ہے. عربی زبان بیسیکلی جتنا آپ کے برین کو اسپیچ، جو یہ سینٹر میں ہے نا، برین کا جو سینٹر ہے یہاں اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے. بالکل آپ کے سر کا یہ جو درمیان کا حصہ ہے یہاں پہ اسپیچ ڈیولپ ہوتی ہے. تو سب سے زیادہ جو چیز آپ کے پورے پارٹس آف باڈی کو ایکٹیو رکھتی ہے اور اس کو ایک اسٹرینتھ دیتی ہے وہ آپ کا بولنے کا طریقہ ہے. آپ کا بولنے کا طریقہ ہے. آپ بہت لاؤڈ بولیں گے بلڈ پریشر ہوگا، بہت لاؤڈ بولیں گے ہارٹ افیکٹ ہوگا، بہت لاؤڈ بولیں گے برین افیکٹ ہوگا. ٹھیک ہے. آپ کو شیورنگ سٹارٹ ہو جائے گی. آپ کو اگر بولنا ہی نہیں آتا، اپنی بات کنوے ہی نہیں کرنی آتی، آپ آئسولیٹڈ ہو جائیں گے، آپ کا کانفیڈنس لیول سارا ختم ہو جائے گا. تو جو لینگویج ہے یہ اتنی امپورٹنٹ ہے. اس لیے سب سے زیادہ جو فصیح البیان لوگ تھے وہ عرب کے لوگ تھے. سب سے زیادہ اپنی گفتگو میں جن کو کمانڈ حاصل تھی، سب سے زیادہ اپنی گفتگو میں جو ایک چیز کے مطلب انہوں نے ایک اگر انہوں نے گھوڑے کے اوپر شاعری کی ہے نا، اگر آپ اس پوئٹری کو پڑھ کے دیکھیں، ایک چیز کے اوپر ایک انہوں نے اگر کسی پہاڑ پہ شاعری کی ہے، انہوں نے اگر کسی برتن پہ شاعری، ایسی شاعری ہے اگر کی ہے تو پھر اس میں کہاں کیا کمال کر دیے. اس پوئٹری کو اگر ہم پڑھ کے دیکھیں، دنیا میں کسی کی کلاسک پوئٹری، کسی کا کلاسک لٹریچر اس کی طرح کا نہیں ہے. اس لیے یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ دنیا کی سب سے عظیم لینگویج میں اتارا گیا، نمبر 1. اور یہ بھی قرآن کا معجزہ ہے کہ جس لینگویج میں اتارا گیا ہے اس میں کوئی تعریف ہی نہیں کر سکا، اس کو کوئی ختم ہی نہیں کر سکا. اردو کو آپ دیکھیں، ہم اگر اپنی جو گرینڈ پیرنٹس ہیں ان کی زبان کا اگر ہم کمپیریزن کریں نا ابھی کے زمانے کے ساتھ، کیا آگے اپنے بچوں کے ساتھ، تو ہمارے 80%. جی بینا، جی ٹھیک ہے، بالکل لے لیں.
اذان سن لیتے ہیں. ویسے مجھے ابھی آواز نہیں آ رہی تھی لیکن سن لیتے ہیں کیونکہ میری ونڈوز بند ہے. میں کھول لیتی ہوں. صلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ نے ابھی جو اذان سنی ہے یہ میرے جو دادا کے گھر میں جو ہمارا آبائی گھر ہے اس کے بالکل ساتھ الحمدللہ اسی احاطے کے اندر یہ مسجد میرے جو بھائی ہیں انہوں نے بنوائی ہے. اور یہ میرا بھتیجا اور بھانجا دونوں رشتے ہیں اس کے ساتھ. یہ جو بچہ اذان دے رہا تھا الحمدللہ الحمدللہ دل تک خوشی ہوئی ہے. بینا اللہ تعالیٰ مبارک کرے تمہارے لیے ماشاءاللہ. اللہ ہم سب کے بیٹوں کو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹوں کو توفیق دے کہ وہ ممبر پہ جا کے بات کرنے والے ہوں اور دین کو پھیلانے والے ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قبول کر لے. مجھے اصل میں بہت خوشی ہوئی ہے تو میں نے کہا میں اپنی خوشی ذرا تھوڑی سی بیان کر دوں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ سب بچوں کی حفاظت کرے. ہمارے جتنے سب بچے جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کو اللہ تعالیٰ دین کے لیے تیار کر لے اور دین کے لیے اللہ تعالیٰ ان کو کھڑا کر دے. آمین یا رب العالمین. اچھا اس کے بعد ہم آگے دیکھ رہے تھے کہ جو قرآن پاک عربی زبان کا جو معجزہ ہے، عربی زبان کا یہ بھی معجزہ ہے کہ آج تک اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں کر سکا. اس زبان کے لٹریچر کو کوئی ختم نہیں کر سکا. اس زبان کے اندر اس کے جو مذکر مؤنث ہیں ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکا. میں اس وقت یہ بات کری تھی کہ ہم سے تقریباً اگر ہم کوئی اپنے گرینڈ پیرنٹس کو دیکھ لیں تو زبان میں اس وقت جتنے انگلش کے لفظ مستعمل ہیں وہ لوگ نہیں بولا کرتے تھے. بہت پیور نستعلیق اردو بولی جاتی تھی. اس سے بھی پہلے کہ جب وہ بتاتے تھے تو وہ اس سے زیادہ کہتے تھے کہ زبان میں بہترین تھے. اور اسی طرح اگر ہم اگلی نسل کو دیکھتے ہیں تو ان کو تو اردو کو پورا انڈرسٹینڈ کروانا ایک مشن ہے، ایک مارکا ہے. کیونکہ جب بچے پڑھ ہی سب کچھ انگلش لینگویج میں رہے ہیں، جب وہ اس کو لکھنا ہی اس لینگویج میں سیکھ رہے ہیں اور سارا کچھ جب وہ انڈرسٹینڈ ہی اس لینگویج میں کریں تو ان کے لیے جو اردو ہے وہ زیادہ ٹف ہو گئی ہے. یعنی یہ زبان اپنے ایک ریورس پروسیس میں جا رہی ہے. ہم نے اس کو بھی سنبھالنا ہے کیونکہ ہمارے وطن کی زبان ہے. لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. زبانیں بنتی ہیں، زبانیں ختم ہوتی ہیں. واحد زبان عربی زبان ہے جو اس میں کوئی کسی قسم کی تحریف نہیں کی جا سکتی، ابھی تک نہیں کی جا سکی. یہ قرآن کا معجزہ ہے، یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے. آپ سوچیں کہ کتنی دنیا کی طاقتیں ہیں، کس نے کوشش نہیں کی ہوگی، کس نے کوشش نہیں کی ہوگی کہ اس لینگویج کو کسی طرح ختم کر دیں تاکہ قرآن ختم ہو جائے. لیکن یہ اللہ کا معجزہ ہے. اللہ رب العزت کی ذات اقدس نے جب وعدہ کیا ہوا ہے نا کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ کا ہے، تو اسی وجہ سے جو یہ زبان ہے، جو عربی زبان ہے، اس میں بھی آج تک کوئی تبدیلی نہیں کر سکا، کسی قسم کی نہیں کر سکا. تو اس چیز سے ہمیں قرآن پاک کی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ نے کیا کروٹیں نہیں دیں، کیا کروٹیں نہیں دیں، لیکن اس زبان کو کچھ بھی نہیں کر سکے. اس کے علاوہ قرآن مجید میں ایک صوتی آہنگ موجود ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ ایک غنا موجود ہے، ڈیوائن میوزک موجود ہے، ملاکوتی غنا موجود ہے، ٹھیک ہے. اور یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک مٹھاس ہے، یہ ایک اندر تک دل تک اترنے والی، چھو جانے والی دل کو ایک چیز ہے
جو اس قرآن کے اندر موجود ہے. تو جب جو کوئی بھی اس کو صحیح تلفظ اور صحیح اس کے ہر زیر زبر کے صحیح اس کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرے گا تو اس کے اوپر یہ دل پہ ایک ہی طرح اثر کرے گی چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں رہ رہا ہے, چاہے وہ دنیا کی کسی جگہ پہ رہ رہا ہے, چاہے اس کا ماحول کچھ بھی ہے. یہ بھی اس پہ بھی ریسرچ کی گئی ہے, اس چیز پہ بھی ریسرچ کی گئی ہے کہ جو عرب ہیں ان پہ بھی اسی طرح اثر کرتی ہے, یہ جو ایشیا میں رہنے والے ہیں ان پہ بھی اسی طرح اثر کرتی ہے, جو امریکہ میں رہ رہے ہیں ان پہ بھی اسی طرح اثر کر رہی ہے, افریقہ میں رہ رہے ہیں ان پہ بھی اسی طرح اثر کر رہی ہے, انٹارکٹیکا میں رہ رہے ہیں ان پہ بھی پڑھے گا جو صحیح معنوں میں پڑھے گا. جبکہ دنیا کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے. دیکھیں میں اگر کسی جگہ سے فیملیئر نہیں ہوں نا, اس کا میں کوئی لٹریچر اٹھا لوں تو میں پڑھوں گی ضرور کیونکہ پڑھنے کا شوق ہے, لیکن وہ کیونکہ کلچر میرا نہیں ہے, وہ جگہ میری نہیں ہے, اگر میں نے دیکھا ہوا نہیں ہے, میرے دل پہ کبھی بھی وہ اس طرح اثر انداز نہیں ہوگا. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہوں گے, میرے دل پہ وہ کبھی بھی اس طرح اثر انداز نہیں ہوگا. میں اس کو پڑھوں گی, رکھ دوں گی کہ اچھا ٹھیک ہے ایک پیس آف لٹریچر تھا, پڑھ لیا, اثر نہیں ہوگا. تو قرآن جس بھی جگہ پہ پڑھا جاتا ہے ایک ہی طرح اثر کرتا ہے. یہ معجزے ہیں قرآن کریم کے, اور یہ معجزوں سے بھرپور جو کتاب ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے. اس سے پیارا گفٹ کسی نبی کو دیا ہی نہیں گیا, کسی کو بھی نہیں دیا گیا. جن کی شریعت رہتی دنیا تک رہنی ہے, جن کی کتاب جو ان پہ نازل کی گئی رہتی دنیا تک رہنی ہے, تو ان کے محبت کے بغیر چارہ نہیں ہے. ہم نے اپنی ہر کلاس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے, ان کے عشق سے اپنے دل کو تراوت دینی ہے. ہم نے اس چیز کو بار بار دہرانا ہے کہ درود شریف پڑھے بغیر, کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کیے بغیر ہماری روح کو کبھی بھی وہ اسٹرینتھ نہیں مل سکے گی کہ صحیح معنوں میں قرآن کو سمجھ لیں, صحیح معنوں میں زندگی کو سمجھ لیں, صحیح معنوں میں زندگی کے جتنے محاذ ہیں ہم ان پہ لڑنے کے لیے کامیاب ہو جائیں, لڑ سکیں ان کے اوپر. تو ہم نے اس محبت کو, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو, کہ ہمیں اپنے ماں باپ, اپنی اولاد, اپنے مال, اپنا گھر, اپنی ہر چیز سے زیادہ اللہ کے حبیب سے محبت کرنی ہے, تو ہمارا ایمان مکمل ہے, تب ہمارا ایمان مکمل ہے. اور ان کا معجزہ جیسے جیسے قرآن پڑھتے جائیں گے اور کلیئر ہوتا جائے گا, اور سمجھ میں آتا جائے گا, اور وہ چیزیں ہمارے پہ واضح ہوتی جائیں گی انشاءاللہ العزیز. اس کے بعد قرآن کے جو اسماء اور صفات ہیں, قرآن کے نام اور قرآن کی صفات, ٹھیک ہے. تو ہم اپنے بچوں کو اگر یہ کویشچن کریں کہ ورڈ قرآن میں کتنی دفعہ ہے, اور قرآن کے جو ایٹریبیوٹیو نیمز ہیں, قرآن کے جو نام دیے گئے قرآن کو, صفاتی نام ہے, وہ کتنے ہیں, ٹھیک ہے. تو دونوں کے آنسرز ایسا ہوتا ہے کئی دفعہ کہ ہمارے بچوں کو پتہ نہیں ہوتے. قرآن اٹ سیلف, لفظ قرآن, القرآن, قرآن میں 66 ٹائمز آیا ہے, ٹھیک ہے. قرآن کا لفظ قرآن پاک میں 66 ٹائمز آیا ہے. اور قرآن کے جو نام ہیں, جیسے 99 نیمز آف اللہ ہیں, اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ جو ہیں وہ 99 ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو اسماء ہیں وہ 99 ہیں. قرآن پاک کے نام کتنے ہیں, قرآن پاک کے کتنے نام ہیں, کتنے ناموں سے قرآن کو قرآن میں پکارا گیا ہے, 55 ہیں, ٹھیک ہے. اور ان کے اندر کریم, ٹھیک ہے, اس کے بعد الحکیم, یاسین, اور العظیم, اور الہدا, مجید, المجید, ٹھیک ہے. اس کے بعد یا صورتوں کے ساتھ اگر کہیں تو بتا دوں, ٹھیک ہے, یا ابھی صرف نام بتا دوں, اس کی لسٹ میں ایسے کروں گی, گروپ میں ڈال دوں گی انشاءاللہ. المبین, ٹھیک ہے. اس کے بعد الکتاب, اس کے بعد ہدی و رحمت للمؤمنین, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس طرح کے 55 نیمز ہیں قرآن پاک کے. العزیز, 55 نیم ہیں قرآن پاک کے, جو قرآن پاک میں خود قرآن کے لیے استعمال ہوئے ہیں, ٹھیک ہے. شفا استعمال ہوا ہے, اس کے بعد اس کے اندر احسن الحدیث استعمال ہوا ہے, اس کے بعد مثانی کا نام استعمال ہوا ہے, مبارکن کا جو ہے وہ نام استعمال ہوا ہے, مصدقن کا نام استعمال ہوا ہے, محیمنن کا نام استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, قیم کا نام استعمال ہوا ہے. تو بہت سارے, یہ 55 نیمز ہیں, 55 نیمز ہیں. اب قرآن سے محبت یہ ہے کہ ہمیں ایٹ لیسٹ اپنی بک کا تو پورا پتہ ہو نا,
ہمیں پورا پتہ ہو کہ یہ جس کو دل سے لگا کے یقین کر کے، اور یقین ہونا چاہیے، یقین نہیں ہے تو ہم ہی نہیں ہیں، ہم مسلمان ہی نہیں ہیں اگر یقین نہیں ہے. تو یہ جو یقین ہمیں یہ ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے، میرے رب نے اپنے حبیب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پہ اتارا، ان کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچا. یہ کلام جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہوئی ہے، یہ عظیم کتاب جس میں اللہ تعالیٰ نے دنیا کے تمام علوم کو اکٹھا کر دیا ہے، یہ عظیم کتاب جس سے ہمیں دنیا کی بھی ساری خیر مل سکتی ہے، آخرت کی بھی ساری خیر مل سکتی ہے، یہ عظیم کتاب جس نے حشر میں ہمارے لیے گواہی دینی ہے، جس نے قبر میں ہمارا ساتھی بننا ہے. اس عظیم کتاب کا انٹروڈکشن تو ایٹ لیسٹ ہمیں پورا پتہ ہونا چاہیے نا، پورا پتہ ہونا چاہیے. اس لیے میری کوشش ہے کہ جتنے پہلو قرآن پاک سے ریلیٹڈ جو بھی اس طرح کی چیزیں ہیں جو کوشچن کی جا سکتی ہیں، ان کے آنسرز ہم یہاں پہ ڈھونڈ لیں. ہمیں پتہ ہو کہ اچھا اس کا اگر نام ہے تو نام کا مطلب یہ ہے، اس کا جو سبجیکٹ ہے وہ یہ ہے، اس کا سٹیٹس یہ ہے، اس کی فلسفیز یہ ہیں، اور اس کے بعد اس کو اتارا کیسے گیا، پھر کتنے عرصے میں اتارا گیا، پھر اس کے اپنے نام کیا ہیں. تو الحمدللہ رب العالمین ان کوشچنز کے آنسرز اب ہم دینے کے قابل ہیں، الحمدللہ. اور یہ آپ نے اس کو بار بار سن کے اس کو یاد کرنا ہے، باقاعدہ آپ نے اس کو یاد کرنا ہے تاکہ اچھے طریقے سے ہمارے دل تک اتر جائے. ہم انشاءاللہ ہر مہینے ایک سیشن رکھا کریں گے جس میں اسی طرح کے کوسچنز میں کیا کروں گی، اور آپ لوگ آنسرز دیں گے، پھر آپ کریں گے دوبارہ اگر نہیں سمجھ میں آیا ہوا، اور میں آنسر دوں گی. کیونکہ ہم ایز اے اسٹوڈنٹ قرآن پڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی ٹیچر نہیں ہے، ہم ایز اے اسٹوڈنٹ قرآن پڑھ رہے ہیں. میں بھی قرآن پاک کی طالبہ ہوں، اس کی طالبہ ساری زندگی رہنا چاہتی ہوں، آخری سانس تک رہنا چاہتی ہوں. آپ بھی قرآن پاک کی طالبہ ہیں اور اسی نیت سے چلی ہیں کہ ہمیں فار ایور ساری زندگی قرآن کو پڑھنا ہے. تو ہم نے اسی فیلڈ میں کوئی یہ ٹیسٹ سیشنز نہیں ہوں گے، لیکن ہم میک شور کریں گے کہ ہماری وہ جو ہے شارٹ ٹرم میموری میں نہیں ہے، ہماری لانگ ٹرم میموری میں چلی گئی بات، تاکہ جب ہم سے کی جائے ہم اس کا جواب دینے کے قابل ہوں. ہم ایز اے مسلم اپنی کتاب کو پورا یقین کے ساتھ تو پڑھیں، لیکن پوری تیاری کے ساتھ بھی پڑھنے والے ہوں کہ کہیں کوئی غیر مسلم سوال کر لے ہم جواب دے سکتے ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کا ہر مہینے کے بعد ایک ہم رکھا کریں گے ٹیسٹ سیشن، اور اس میں کمپلسری نہیں ہوگا کہ آپ بولیں، اس لیے گھبرا کے آپ نے چھوڑ نہیں دینا. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ سب اس قابل ہو جائیں گے آہستہ آہستہ کہ اس میں آنسر کر سکیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر ہم کوشش کریں گے کہ اب جب ہم قرآن کریم مکمل کریں تو ہم اس کی اسناد بھی دیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہم اس پہ گفٹس بھی دیں اپنی ان ساری پیاری بہنوں کو جو پوری چیزیں صحیح طرح اچھے طریقے سے یاد کر کے اور اس کو پڑھ کے اور اس کو اس سفر میں ہمارے ساتھ رہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو اس میں 2-3 چیزیں ہماری ذمہ داری ہیں. ٹاپک میرا کمپلیٹ ہو گیا ہے، میں اس کو آگے نہیں لے کے جانا چاہ رہی کیونکہ بینا نے مجھے کہا تھا کہ کویشچن کرنا چاہ رہی ہیں. مجھے صرف یہ بات کمپلیٹ کرنی ہے کہ جو فرینڈس فار جنہ ہے اس کے مقصد کا ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے. فرینڈس فار جنہ کس لیے؟ قرآن پاک کو پورا اپنے دلوں تک اتارنے لینے کے لیے. اس کے سارے چینلز اسی کام کے لیے کام کریں گے، ٹھیک ہے، جو اس کے انڈر ہم ایک شروع کر چکے ہیں، باقی شروع کر رہے ہیں. اور اس کا مقصد کیا ہے کہ ہم اس سے ایک بہت بڑا انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، جس میں اگر آپ ان چینلز کو سبسکرائب کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اوپر جا کے کامنٹ کرتے ہیں، اگر آپ اس کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اگر آپ اس کے اندر فیس بک پیج پہ، انسٹا پہ اگر اسکرول کرتے ہوئے آپ اس چینل کو اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بیسیکلی آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں، آپ اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اس ادارے میں. کیونکہ ہمیں کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ انہی کو اتنا کھڑا کر دے گی کہ ہم اس کو بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. ایک شمع ویلفیئر، جہاں سے ہم غریب بچیوں کی شادیاں کر سکیں، جہاں سے ہم مریضوں کا علاج کرا سکیں، جہاں سے ہم بے روزگار بچوں کو روزگار دے سکیں. ایک تو ہم اس فورم پہ کام کر رہے ہیں، اور سیکنڈ نمبر پہ العائشہ، جہاں پہ ہم بچوں کو بہت بہترین طریقے سے ایجوکیٹ کر سکیں. تو اس کے اندر اگر آپ کا ایک لائک، ایک کامنٹ، آپ کا ایک دفعہ اس کو اپنے سٹیٹس پہ فیس بک پہ لگانا، آپ کا اس کے اوپر اس کی ویڈیو کو سننا، یہ سب کچھ آپ کا وہ صدقہ جاریہ بن جائے گا، جو اس سے جب ارن کر کے ہم اس کے اندر استعمال کر رہے ہوں گے نا، تو انشاءاللہ العزیز آپ سب اس کے اندر حصے دار ہوں گے، اور یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا. تو اس فورم پہ پیچھے نہیں ہٹنا، اس سٹرگل میں پیچھے نہیں ہٹنا، اس چیز کو پوری قوت کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ جتنا میکسیمم کر سکتے ہیں. بلکہ اس کو اسکرول کرتے ہوئے ہم لوگ ابھی جو اگلا ہمارا چینل ہم لا رہے ہیں، دعا کیجیے گا، آج سے انشاءاللہ العزیز اس کی ریکارڈنگ سٹارٹ ہو رہی ہے، اس کے فوراً بعد ہم شوٹ ریڈی ہے ہمارا. تو وہ خواتین کا ہم ایک اس طرح کا ٹاک شو ریکارڈ کر رہے ہیں کہ اس کو آپ
بغیر میوزک کے، بغیر کسی گناہ کے جب آپ اس کو دیکھیں گے تو وہاں آپ کو باپردہ خواتین آپ کو اس طریقے کی باتیں کرتی ہوئی نظر آئیں گی انشاءاللہ جو عورتیں سننا چاہتی ہیں، جو عورتوں کے مسائل ہیں. اسی طرح شافین ہمارا ایک چینل ہے جو ہم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں تاکہ کسی بھی گھر میں دنیا کے کسی خطے میں بیٹھی ہوئی کوئی ماں اپنے بچے کو دین کے حوالے سے ایجوکیٹ کرنا چاہے تو اس چینل سے وہ دیکھ کے سمجھ سکے اور کر سکے. اسی طرح سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ہم اپنا ایک چینل شروع کر رہے ہیں تاکہ حیات مبارکہ کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کو، آپ کی سنتوں کو، آپ کی احادیث کو اور آپ کے عشق کو صحیح معنوں میں پڑھا سکیں. ہم نعت گوئی پہ کام کرنا چاہ رہے ہیں کہ صحیح طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق سے اپنے بچوں کے دلوں کو معطر کر سکیں. اسی طرح سے ہم جو ٹین گرلز ہیں ہماری ٹین ایج کی، ان کے لیے ہم ٹین شریعہ کلب ایک چینل سٹارٹ کریں جس میں شریعت کے حوالے سے ان کے سوالوں کے جواب ہوں، جس کے اندر ان کے جو فلسفے پہ بات کرنا چاہیں، وہ تصوف پہ بات کرنا چاہیں، جو ہماری اس وقت یونیورسٹی کی بچیاں ہیں، جو ہماری اس وقت کی ساری بیٹیاں ہیں، ان کو جو چیلنجز کا سامنا ہے تو اس میں ہم آنسر کر سکیں. تو میری پیاری فرینڈز، اس میں ایک ایک آپ کا جو لائک ہے نا، ایک ایک آپ کا جو شیئر ہے، ایک ایک آپ نے جہاں سبسکرائب کیا ہے، وہ سمجھ لیں آپ کی طرف سے صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ میری اور میری ٹیم کی جو میری بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں، 6 میرے ساتھ جو ہیں ماشاءاللہ، فائزہ کامران ہیں اس کے اندر، اس میں فرزانہ مختار ہیں، اس میں فاطمہ ہیں. تو ہمارے جو بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان کی نیت اور ہمارے ساتھ جو ٹیم ہے، میرے ساتھ جو ٹیم ہے، میرے ساتھ جتنی میری فرینڈز اس میں جڑ گئی ہیں، ہم سب کی نیت صرف ایک ہے، اپنی آخرت کے لیے کچھ بہت بڑا کر کے جانا چاہتے ہیں، اپنی آخرت کے لیے، اپنے بزرگوں کی آخرت کے لیے کچھ کما کے جانا چاہتے ہیں، اپنی نسل کے لیے پیچھے کچھ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں. تو زندگی کو وقف کر دیا اس چیز کے لیے. اس لیے انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جتنا آپ کا کنٹریبیوشن ہوگا، جتنا آپ اس میں ہمارے ساتھ، اور آپ کا کنٹریبیوشن ہے شمع ویلفیئر کو اگر آپ نے کھڑا کرنا ہے، اس میں ہمیں کسی کا فنڈ نہیں چاہیے. ہمیں اس میں کیا چاہیے کہ آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پروموٹ کریں، آپ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو پروموٹ کریں، کیونکہ انشاءاللہ شمع ویلفیئر کے فلیگ کے انڈر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کلاسز اسکل ڈیولپمنٹ کی، جو میڈیوکر بچیاں ہیں ان کے لیے انشاءاللہ آفٹر 1 month انشاءاللہ ورکنگ میں آ جائے گا سب کچھ. تو اس میں ہمیں آپ لوگوں کی یہ ہیلپ چاہیے میری پیاری فرینڈز کہ آپ نے اس چینل کو، اس کے انسٹا کے پیج کو، جی بینا، میں آ رہی ہوں، ہاں میں ختم کر رہی ہوں بات. تو ہمیں اس چیز کو ہمیں ڈیولپ کرنا ہے. اس لیے میں سارا کچھ کہہ رہی تھی کہ میں روز گروپ میں اس کا لنک لگا رہی ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ کریں اور آپ کا حصہ ڈل جائے اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے جی، اب کوشچن کریں بینا. اچھا اگر 5 منٹ آپ لوگوں کے میں زیادہ لے لوں، آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے؟ جسٹ 5 منٹس کوئی پرابلم ہے تو مجھے بتا دیں. اوکے ٹھیک ہے. میں بینا کو سنیں. جی بینا بتائیے. جی بچوں جس وقت آپ بتا رہی تھی نا معاشرت والا جو تھا ہمارا، جی اس میں بچوں کے دماغ میں نا ایک سوال آیا تھا، یہ ضرور چاہ رہی ہے سارا جی، آپ اس سے جی پلیز جی. وعلیکم السلام جی سارا. جی میں بس یہ کہنا چاہتی تھی، جیسے آپ نے اس کے اندر بتایا کہ ہمیں پازیٹیو رہنا چاہیے اور یہ جا سارے پازیٹیو دیکھنا چاہیے، ہمیں ان کو برا بلا نہیں کہنا چاہیے سارا. تو اس کے اندر ایک وجہ سے کوشچن آتا ہے میرے ذہن میں، کوشچن آیا کہ جیسے یہ تھوڑا اس سائڈ پہ نہیں چلا رہا تھا کہ جیسے ہم لوگ ہمارے سامنے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہمیں دکھ رہا ہے وہ چیز، لیکن ہم اس کو اگنور کر دیں صرف ایک پازیٹیو ایک اس کے اندر. تو یہ تو تھوڑا اس سائڈ پہ نہیں چلا جائے گا؟ نہیں بیٹے، دیکھیں یہ اس طرف اس لیے نہیں جائے گا. ہمیں اپنے نا رائٹس کو دیکھنا ہے کہ ایک مسلم کے طور پہ ہمیں کیا حقوق دیے گئے ہیں. ہم پازیٹیو باتیں لکھیں. اگر ہمیں لگ رہا ہے نا کوئی چیز نیگیٹو ہو رہی ہے، ہم پازیٹیو لکھنا شروع کر دیں. ہم مختلف فورم پہ سامنے آئیں. ہم اپنی پورے جذبے کے ساتھ جو بھی ہماری کیمپین ہے اس کے اندر پورے پیشنس کے ساتھ ہم شامل رہیں. ہم حق کو حق کہیں، غلط کو غلط کہیں. ایسا نہیں ہے کہ ہمیں غلط کو غلط کہنے کا حکم نہیں دیا گیا، لیکن اسلام، قرآن کا فلسفہ کس چیز کے اوپر ہمیں لاتا ہے؟ امن کا مذہب ہے اسلام، خیر کا مذہب ہے. وہ امن صرف پھر معاشرے میں نہیں آتا بیٹے، وہ گھروں میں بھی آتا ہے. وہ خیر پھر ہر گھر میں بھی آتی ہے. تو اپنی باری کا انتظار کرنا، پیشنس کے ساتھ اپنی جگہ پہ سٹینڈ لینا، پیشنس کے ساتھ اپنی جگہ پہ کھڑے رہنا، وہ بھی عبادت ہے.
وہ بھی عبادت ہے. آپ ڈینائی نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, آپ یہ نہیں کر رہے کہ آپ اس چیز کو اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک چیز غلط ہے تو آپ یہ نہیں کر رہے کہ آپ وقت کے دھارے پہ بہہ کے اس غلط کو ٹھیک کہنا شروع ہو گئے, ایسا نہیں کر رہے آپ. لیکن مسلم کیا ہے کہ وہ اپنی وطن کے اگینسٹ نہیں کھڑا ہو سکتا, وہ اپنی, کیونکہ اس میں کیا ہوگا, دیکھیں جیسے آپ میں ایک ایگزامپل دیتی ہوں چھوٹی سی, شاید میری بہنوں کو سمجھ آ جائے, 1 منٹ لوں گی آپ کا. ایک گھر ہے, ہم ایک گھر میں رہتے ہیں, 4 افراد ہیں, 6 افراد ہیں, 10 افراد ہیں, ایک گھر میں رہ رہے ہیں, ٹھیک ہے. کیا ایسا ہے کہ 100% وہ گھر کے افراد ایک بات پہ ہی رہتے ہوں؟ کیا گھر میں اختلاف نہیں ہو جاتا؟ کیا گھر میں آپس میں 2 رائے نہیں ہو جاتی؟ پھر ایک انسان اپنے پوائنٹ دیتا ہے, دوسرا اپنے پوائنٹ دیتا ہے, پھر جو بھی اتھارٹی ہے گھر کے اندر, وہ مدر ہیں, وہ فادر ہیں, وہ جو بھی اس وقت فائنل اتھارٹی ہے, ان کے سامنے چیز رکھی جاتی ہے. پھر وہ اپنے فہم و شعور کے مطابق فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں یہ چیز ایسے ہے, یہ ایسے ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس میں یہ تو نہیں ہو جاتا نا کہ ہم گھر کی دیواریں توڑ دیں, ہم گھر کی چیزیں بگاڑ دیں, ہم گھر کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں, ہم آپس میں دستوں گریباں ہو جائیں. ایسا تو نہیں ہوتا نا, نہیں ہوتا ایسا. اسی کو معاشرہ کہتے ہیں, اسی کو گھر کہتے ہیں. اس لیے ایک ملت کیا ہے, ایک قوم کیا ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, ہمارا پورا رائٹ ہے, ہم بات کر سکتے ہیں, ہم اپنے پوائنٹ پہ سٹینڈ لے سکتے ہیں, ہم تخریب نہیں کر سکتے. ہم نے, اور پتہ ہے تخریب کیا ہے, گھر کی دیواریں گرا دینا. اگر اتنا گھر کے افراد آپس میں اتنا لڑ پڑیں کہ وہ دیواریں گرا دیں, تو دیوار کی کوئی اینٹ تو غلط ہو سکتی ہے, پوری دیوار غلط نہیں ہو سکتی بیٹے, پوری دیوار غلط نہیں ہو سکتی. میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے, پوری 4 دیواری غلط نہیں ہو سکتی. ہماری فورسز ہماری 4 دیواری ہیں, ہماری فورسز ہماری 4 دیواری ہیں, ہماری ایجنسیز ہماری 4 دیواری ہیں, اور بلیو می بڑے سخت محاذوں پہ لڑ رہے ہیں, بڑے سخت محاذوں پہ لڑ رہے ہیں. تو اس میں کوئی ایک ذرہ, کسی ایک ذرے کی وجہ سے, اب سمندر میں کوئی ایک بوٹل کسی گندی چیز کی ڈال دے, کیا سمندر آلودہ ہو جائے گا؟ کیا ہو سکتا ہے؟ وہ نہیں ہو سکتا نا. میں صرف یہ پوائنٹ سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی, میں صرف یہی ریکویسٹ کر رہی تھی کہ پیشنس, صبر, محبت, عزم, یہ مسلمان ہوتا ہے, یہ مسلمان ہوتا ہے. اور وہ ہمیشہ امن کا پیامبر ہوتا ہے, ہمیشہ امن کا پیامبر ہوتا ہے. آپ ہمارے بچے ہیں, آپ لوگوں نے کل کو کھڑے ہونا ہے, اگلی نسل نے, تو ہم نے آپ کو اسی لائن پہ کھڑے کرنا ہے بیٹے, کہ کوئی بھی ایسے, تو کوئی بھی باہر سے کوئی قدغن لگانے کی کوشش کرے گا تو کیا گھر کے افراد آپس میں لڑ پڑیں گے؟ کیا وہ آپس میں ایک دوسرے کو وہ کر دیں گے؟ آپس میں بھی یونائٹڈ رہنا ہے, کنٹری میں بھی یونائٹڈ رہنا ہے, امن کا پیامبر رہنا ہے. یہ جو انڈینز کے آپ تبصرے دیکھتے ہیں, آپ وہ تبصرے دیکھیں. اگر پاکستان کسی جگہ پہ سٹینڈ لے رہا ہو, ان کے کیا تبصرے ہو جاتے ہیں. اگر پاکستان کسی جگہ پہ سٹینڈ لے رہا ہو, یہ ہمارے ملک کو کیا کیا کہتے ہیں, یہ مفلوک ملک, غریب ملک, ان کے تبصرے دیکھیں. کیا ہم اپنی جد و جہد نہ لگا دیں اس ملک کو کھڑے کرنے میں؟ کیا آپ لوگوں کا یہ رائٹ نہیں ہے کہ ہم پاکستان ایسا آپ کے ہاتھوں میں دے کے اس دنیا سے جائیں کہ یہ عظیم ترین ملک ہو, یہ پوری دنیا کو لیڈ کر رہا ہو؟ کیا ہمارا حق نہیں ہے؟ کیا آپ کا حق نہیں ہے؟ ہمارے بچوں کا حق نہیں ہے یہ کہ آپ پراؤڈ ہو کے دیکھیں اچھا میرا پاکستان؟ تو بیٹے اس طرف بڑھنا ہے, اس طرف بڑھنا ہے, اس طرف بڑھنا ہے. اور وہ امن کا پیغام ہے, اور وہ قرآن ہمیں کہتا ہے, وہ اسلام ہمیں کہتا ہے. انڈیویجول ہم بالکل ایک اس لیول کے اوپر ہم بالکل ڈینائی نہیں کرتے اس چیز کو. اگر ہم رسپانسبل سٹیزن ہیں, اگر ہم ایجوکیٹڈ فیملی ہیں, اگر ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہے, ہم اپنی چیز کے اوپر سٹینڈ لیتے جائیں گے, لیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن صبر, پیشنس, اس کا حکم دیتا ہے اسلام, اور بہت زیادہ حکم دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ, اور پھر گھر کی دیوار کو کبھی نہیں گراتے, گھر کی دیوار کو, پاکستان کی دیوار کو, پاکستان کی 4 دیواری کو, اس کو گراتے کبھی نہیں. اور ایک انڈیویجول کے کسی ڈیسیژن کی وجہ سے پوری کی پوری ہسٹری شہداء کی کبھی غلط نہیں ہوتی, کبھی غلط نہیں ہو سکتی. بس یہ یقین رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں. الحمدللہ ہم اس فیملی سے بلانگ کرتے ہیں جس نے بہت قربانیاں دی ہیں اس وطن کے بننے کے لیے, اس وطن کی جب جد و جہد کی جا رہی تھی اس کے لیے. وہ قربانیاں آپ کو بھی پتہ ہیں, وہ قربانیاں مجھے بھی پتہ ہیں. تو ہم تو انحراف کر ہی نہیں سکتے, ہم شہداء کے خون سے کیسے دغا کر لیں. بس یہ پوائنٹ ہے میرا. کلیئر سارا؟ ٹھیک ہے, جزاک اللہ بیٹے, جزاک اللہ. سوال کریں گے تو جواب ملیں گے نا, سوال کریں گے تو ہم ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پاکستان کے لیے اپنی پوری انشاءاللہ امت مسلمہ کے لیے ایک چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں, اور دلوں کو جوڑے رکھنا ہے. ہم نے دلوں کو جوڑے رکھنا ہے, آپس میں جڑ کے ایک یونٹی بن کے چلنا ہے, ایک بہت بڑی طاقت بن کے چلنا ہے. کوئی شیطان ہم نے بیچ میں نہیں آنے دینا انشاءاللہ. ایک دوسرے سے پوری محبت کرنی ہے, اور وہ محبت ہمیں قرآن کے لیے, ہمیں وہ محبت اپنے ایمان کے لیے.
چھوٹی سی دعا کر لیتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العزت، میرے پیارے رب، میرے پیارے اللہ، میرے پیارے اللہ، میری تمام فرینڈس فار جنہ کو یا اللہ جو اس وقت موجود ہیں اور جو اس وقت میرے ساتھ موجود نہیں ہیں، میرے رب سب کو یا اللہ اپنے حفظ و امان میں کر لیں. اللہ تعالیٰ ہر طرح کے شیطان کے حملوں سے ہمیں بچا لیں. میرے اللہ ہمیں ایک طاقت بنا دیں قرآن کریم کے لیے، اس فورم پہ کام کرنے کے لیے. یا رب ہمیں قبول کر لیں، اللہ رب العزت ہمیں قبول کر لیں. یا اللہ ہمارے گھروں میں جس بھی قسم کی پریشانیاں ہیں میرے رب، جس بھی قسم کی پریشانیاں ہیں یا اللہ، کوئی مال کی پریشانی ہے، اگر کسی بیمار کی کوئی پریشانی ہے یا اللہ کہیں کسی طرح کے رویے کی کوئی پریشانی ہے، میرے رب تمام طرح کی مشکلات کو حل فرما دیں. یا رب اس قرآن کی برکت سے تمام طرح کی مشکلات کو حل فرما دیں. اللہ تعالیٰ اپنا اور اپنے حبیب کا اور قرآن کریم کا صحیح معنوں میں سچا عشق ہمیں عطا فرما دیں. اور یا اللہ اس عشق کے صدقے میں اللہ رب العزت ہماری موت کے ذائقے کو، ہماری قبر کو، ہمارے حشر کے دن کو، ہماری جنت کو بے حد خوبصورت بنا دیں. یا اللہ رب العزت جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں گھر چاہتے ہیں یا اللہ. اور یا اللہ پاک اس گھر میں ایسے داخل ہونا چاہتے ہیں یا اللہ کہ آپ بھی ہم سے راضی ہوں، آپ کے حبیب بھی ہم سے راضی ہوں یا اللہ، اور ہمارے والدین بھی ہم سے راضی ہوں. اور یا اللہ ہمارے والدین کو، والدین کے والدین کو، ہماری اولادوں کو، اولادوں کی اولادوں کو یا اللہ، ہمارے بہن بھائیوں کو یا اللہ، ہمارے شوہر کو، ہمارے تمام بزرگوں کو، تمام اساتذہ کرام کو یا اللہ جنت الفردوس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پڑوس میں یا اللہ ان گھروں کے لیے چن لیجئے. اللہ ان گھروں کے لیے چن لیجئے. اللہ ہمارے نام تحریر فرما دیجئے. اللہ اپنی رحمت سے تحریر فرما دیجئے. یا اللہ فرینڈس فار جنہ کو ایک تحریک بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اکٹھے ہو کے یا اللہ پاک، سب کو اکٹھے ہو کے یا اللہ اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، قرآن کے لیے یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے لیے کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. یا اللہ رب العزت، یا اللہ رب العزت ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے. اللہ ہمارے گھروں کی حفاظت فرمائیے. اللہ جتنے بھی دین کے مدارس ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. یا رب علماء کرام کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائیے. میرے رب افواج پاکستان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ ہماری جو ایجنسیز پاکستان کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ حرمین کی حفاظت فرمائیے. اللہ رب العزت فلسطین کی مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائیے. اور یا اللہ اس وقت جہاں جہاں مسلمان یا اللہ جس محاذ پہ لڑ رہے ہیں میرے اللہ ان کی حفاظت فرمائیے. ان کو کامیاب کر دیجئے یا رب، ان کو کامیاب کر دیجئے میرے اللہ ان کو کامیاب کر دیجئے. یا اللہ ایران کی، یا اللہ اس فوج کی، یا اللہ ان سب کے جذبوں کی حفاظت فرمائیے. آمین یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہمارے جتنے مسائل ہیں ان کو حل فرما دیجئے. آمین آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بہت جزاک اللہ پیشنس کے ساتھ سننے کے لیے. انشاءاللہ کل میں آپ کی منتظر رہوں گی انشاءاللہ العزیز. 12 بجے کلاس ہوگی اور کل علوم القرآن کی کلاس ہوگی. علوم القرآن کی سائیکالوجی